کہ بھئی ایک بیچنے والا اس کوشش میں میرا سامان کسی طرح سے بک جائے، تو بعض دفعہ قسم کھا کر کہتا ہے بھائی میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے وہ بہت اچھی ہے، آپ یقین کریں، صاحب میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ چیز میں اتنے کی لے کر آیا ہوں، یہ اتنے کی بکتی ہے، یا اور اسی طرح کے تعریف میں اس کے ایسے الفاظ جو ضرورت سے زائد ہوں وہ بول دیتا ہے کہ جس سے خریدار بے ضرورت بھی خریدنے پر متوجہ ہو جائے، مثلا سمجھ بعد میں چاہے پچھتاتا رہے کہ کہیں کو میں نے لے لیا، لیکن وہ بیچنے والے نے کچھ اس طرح کی اس کو پریزنٹ کیا، خریدنے والا جو ہے مجبور ہو گیا لینے کے لیے۔ یہ ہے وہ آلتو فالتو کی باتیں جس کو کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بزنس اور بیوپار جو ہے اس کے ساتھ فضول لغو اور قسمیں لگی رہتی ہیں، تو تم اس کی اصلاح کیسے کرو؟ فرمایا کہ فشوبوہ بالصدقہ، صدقے کو اس کے ساتھ لگا دو۔ تو اب صدقہ دیں گے تو مالیات کا جو عمل ہے اس کی اصلاح مال کے ذریعے سے ہو، سمجھا؟ علاج بالمثل جس کو کہتے ہیں، سمجھا؟ علاج بالمثل کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جیسی بیماری ہے، جس طرح کی بیماری آئی اسی طریقے سے تم اس کی اصلاح کر دو۔ چنانچہ آپ یہاں دیکھتے ہیں کسی کو نزلہ ہو جاتا ہے، اب نزلہ کیا ہے؟ آپ اس کا کولڈ ہو گیا، اب کولڈ ہو گیا تو اس کا علاج جو ہے کیسے کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا اسے خوب اچھی طرح جوس پلاؤ۔ جوس کا مزاج خود ٹھنڈا ہے، سمجھا؟ اس کا نیچر جو ہے جوسز کا، لیکوڈ جو ہے وہ سب ٹھنڈے ہیں، لیکن ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کو جوس پلاؤ، جتنا بھی ہو سکتا ہے لیکوڈ پلاؤ۔ یہ ہے علاج بالمثل، کہ جس طرح کی بیماری ہے اسی کے طریقے سے اس کا علاج کیا جائے، سمجھ میں آیا؟ تو شریعت نے بھی علاج بالمثل کیا ہے۔ مثال کے طور پر اب آپ حج کو جاتے ہیں، حج میں اگر کچھ غلطیاں ہو جائیں تو حج چونکہ عبادت ہے بدنی اور مالی، دونوں چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں، مال بھی خرچ ہوتا ہے اور بدن بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو مال چونکہ اس میں لگا ہوا ہے، اس لیے کیا کیا گیا کہ اس میں اگر کچھ غلطیاں ہو جائیں تو اس کے لیے کہا گیا کہ صاحب قربانی دو۔ اب قربانی کہاں سے خرید کے لانی پڑے گی؟ صاحب اور بھی کچھ نہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں، صدقہ دے دو۔ تو صدقے سے کیا ہے؟ دراصل اس عبادت کی اصلاح ہو جائے گی کہ جو عبادت جس کے اندر مال خرچ ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ خالص مالی عبادت ہے، لیکن اگر کوئی شخص زکوٰۃ دے کر کہے کہ بس میں نے زکوٰۃ دے دی، میں نے حساب لگا کر کے جتنے میرے ڈالر بنتے تھے اتنے میں نے دے دیے، اب چاہے بھوکا مرو، چاہے کچھ بھی کرو، چاہے فاؤنڈیشن والے آؤ، MCC والے آؤ، میں ایک پیسہ دینے والا نہیں، یہ صحیح نہیں ہوگی بات۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ہر عمل میں کچھ نہ کچھ کوتاہیاں بندوں سے ہو جاتی ہیں۔ مان لیجئے کہ آپ نے حساب لگا لیا، ہو سکتا ہے کہ اس حساب لگانے میں کچھ کمی رہ گئی ہو، 2-4 سینٹ ہی کی کیوں نہ کمی رہ گئی ہو زکوٰۃ کے حساب لگانے میں، اس کو بھی جانے دیجئے۔ اگر آپ نے احتیاط کے ساتھ مثال کے طور پر $10 بنتے تھے، آپ نے $15 زکوٰۃ دے دیے، چلیے صاحب احتیاط بھی ہو گئی، نیت کے اندر بھی تو کچھ فطور ہو سکتا ہے، کون جانے؟ اللہ سبحانہ و تعالی جانتے ہیں کس عمل میں کہاں کوتاہی ہوئی ہے۔ کیا رکھا کہ ان فی المال لحق سوى الزکاۃ، زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں کچھ حقوق ہیں، لہذا کس طرح سے ان کو ادا کیا جائے اور کتنا ادا کیا جائے؟ فرمایا گیا کہ یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ وہاں کیا خرچ کریں سے جو سوال تھا وہ زکوٰۃ کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ اور خرچ کریں، یا رسول اللہ کتنا خرچ کریں سوال کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سوال کو نقل کیا کہ یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، مطلب کتنا خرچ کریں۔ قل العفو، آپ کہہ دیجئے کوئی اس کے لیے مقدار مقرر نہیں، چھوٹ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تو ایک ایسا ہے کہ جتنا تم اس میں میٹھا ڈالو گے اتنا ہی اس میں مٹھاس آ جائے گا۔ زکوٰۃ کے علاوہ جو ہیں یہ ایک خرچ جو ہے نفلی ہے۔ تو نوافل کے بارے میں شریعت نے جو ہمارے سامنے اس کا فلسفہ لا کے رکھا ہے وہ یہ رکھا ہے کہ فرائض کے اندر جو کوتاہی اور واجبات کے اندر جو کمی ہو جاتی ہے اس کو اگر آپ پورا کرنا چاہیں، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ وہ نوافل ہے۔ تو زکوٰۃ کے کمی کو پورا کرنے کے لیے نفلی صدقات ہونے چاہیے، تو نفلی صدقات جو ہیں وہ زکوٰۃ کی اس کمی کو پورا کر دیں گے۔ حج کے اندر جو کمی نقصان ہو جائے اس کے لیے صدقات دیجئے تو وہ حج کی جو نقصانات ہیں وہ اس کی تلافی ہو جائیں گے۔ یہ ہے علاج بالمثل۔ تو یہاں آپ نے تجارت خالص مالی معاملہ ہے، سمجھ میں آیا؟ اس میں مال انوال ہوتا ہے، اس میں جو کچھ اس طرح کی زیادتیاں ہوں اس کی اصلاح کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ صدقہ دو۔
تو تاجر صدقہ دیں گے تو بزنس بیوپار کے اندر جو کچھ غلطیاں ہوں گی وہ بلا ارادہ خطا اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دیں گے. اس کا یہ معنی نہیں ہے کیونکہ صاحب آپ سمجھیں کہ اچھی بات ہے اب آپ سود پر بیوپار کریں اور جا کر صدقہ کر دیں. یہ تو ارادتاً ہی سارے آپ نے اپنے بیوپار کو غلط کر دیا. یہاں بات ہو رہی تجارت اور بزنس کی. تو تجارت اور بزنس جس کو کہا جاتا ہے شریعت میں وہ بالکل اپنی جگہ صحیح چیز ہے, صحیح قاعدے سے ہو رہی, مگر پھر بھی کوئی غفلت ہو جائے اس کی اصلاح کے لیے صدقات رکھیں. تو اس لیے تاجروں کو خاص طور پر صدقہ دینا چاہیے. وعن عبید بن رفاعہ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال التجار یحشرون یوم القیامت فجارا الا من اتقى وبر وصدق. عبید بن رفاعہ سے روایت ہے اور وہ اپنے والد یعنی رفاعہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تاجر بزنس مین قیامت کے دن فاجر بن کے اٹھائے جائیں گے. فاجر یعنی نافرمان اللہ کے, اس حالت میں ان کو اٹھایا جائے گا. فرمایا مگر جنہوں نے تقوی اختیار کیا, جنہوں نے بھلائی کی اور سچائی کی راہ اپنائی بزنس اور تجارت میں. تقوی اختیار کیا مطلب یہ ہے کہ تجارت میں اللہ کا خوف دل میں رکھے رکھا, تجارت میں کوئی ایسا کام نہیں ہونے دیا جو تقوی کے خلاف ہو. جتنا ہو سکتا تھا انہوں نے تقوی کی رعایت کی بزنس میں بھی. اور اسی طرح سے بھلائی کی. بھلائی کے معنی کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ سامان لے گیا, بزنس تجارت ہو گئی, مکمل ہو گئی, لین دین ہو گیا, پیسے ادھر قیمت ادھر آ گئی, مال ادھر چلا گیا, ختم, خدا حافظ. لیکن اس کے بعد کچھ دن کے بعد آ کر کہتا ہے نہیں صاحب میرا ارادہ بدل گیا, میں نہیں لینا چاہتا. حق ہے تاجر کو یہ کہنے کا کہ میں نہیں لیتا واپس, لیکن اب اس نے بھلائی سے کیا کیا, اچھا بھائی ٹھیک ہے تم کو ضرورت نہیں, لاؤ ہم کو دے دو, ہم بیچ لیں گے, اس کے پیسے چونکہ تم واپس دے دیے. یہ اسی طرح سے مثال کے طور پر قرض ہے. ایک شخص جو ہے وہ قرض لے گیا سامان خرید کر کے کہ میں پرسوں کو آ کر دے دوں, اب نہیں لا رہا پرسوں کو, آ کر کہتا ہے کہ صاحب میرے پاس ابھی نہیں ہے, مجھے اور مہلت دے دیجیے. حق ہے اس کو کہ نہیں میں مہلت نہیں دے سکتا, لیکن وہ کہتا اچھی بات ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میاں 4 دن کے بعد آ کر دے دینا. یہ ایک بھلائی ہے. تو جس نے تقوی اختیار کیا اور بھلائی کا معاملہ کیا اور وصدق اور سچائی کی راہ اپنائی تجارت کے اندر, فرمایا یہ لوگ تو بے شک ایک فاجروں کے ساتھ نہ ہوں گے قیامت میں, ورنہ عام طور پر تاجر جو ہیں جن کے اندر یہ باتیں نہیں ہیں وہ فرمایا کہ وہ فاجروں کے ساتھ ہوں گے. تو میں نے کہا کہ ایک حدیث پہلے گزر چکی, میں نے گزشتہ ہفتے بتایا تھا, جس پر گزشتہ ہفتے تقریر ہوئی تھی کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. تو تاجر جو ہیں وہ 2 طرح کے ہیں, ایک وہ جو سچے ہیں امانت دار کے ساتھ شہداء کے ساتھ, اور جن تاجروں کے اندر یہ بات نہیں ہے بلکہ یہ کہ وہ غلط اختیار نہیں کر رہے ہیں, ان کا حق کن کے ساتھ ہوگا, فاجروں کے ساتھ ہوگا. تو یہ 2 الگ الگ باب الخیار. مگر چونکہ لفظ خیار استعمال نہیں ہوتا اردو میں, کہ بزنس میں خریدار کو اور بیچنے والوں کو معاملہ کرنے والے, ڈیل کرنے والے, ان کو اختیار اپنے معاملے کو کینسل کر دینے کا اختیار. مثال کے طور پر ایک آپ دکاندار کے پاس ٹھیک ہے میں اس کو لیتا ہوں, اب یہ معاملہ ہو جانے کے بعد اختیار حاصل ہے, میں لینا نہیں چاہتا, یہ اختیار ہے یا نہیں. اللهم رب هذه الدعوة التامة یہ ہے مسئلہ والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتبايعان
كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا الا بيع الخيار متفق علیہ. تو تاجر جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں. ایک وہ جو سچے ہیں، امانت دار ہیں، متقی ہیں، ان کا حشر کہاں ہوگا؟ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ. اور جن تاجروں کے اندر یہ بات نہیں ہے بلکہ یہ کہ وہ غلط سلط تجارتیں کر رہے ہیں، ان کا حشر کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ فاجروں کے ساتھ ہوگا. تو یہ دو الگ الگ حدیثیں ہیں، دو الگ الگ قسم کے تاجروں کے واسطے. باب الخیار. الخیار اس کا ٹھیک اردو میں ترجمہ کر دیجئے، اسی لفظ سے بنا ہوا، مگر چونکہ لفظ خیار استعمال نہیں ہوتا اردو میں تو روٹ ورڈ یہی رہے گا، لفظ دوسرا آ جائے گا، اختیار. کہ بزنس میں خریدار کو اور بیچنے والوں کو، جو دو فریق ہیں معاملہ کرنے والے، ڈیل کرنے والے، ان کو اختیار اپنے اس ڈیل کو، اپنے اس معاملے کو کینسل کر دینے کا اختیار رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ رہتا ہے تو کب تک رہتا ہے؟ سمجھ میں آئی نہیں بات. مثال کے طور پر ایک آپ دکاندار کے پاس گئے، کپڑا خریدا، صاحب یہ کتنے کا؟ $10 کا. صاحب ٹھیک ہے میں اس کو لیتا ہوں. معاملہ ہو گیا. سوال یہ کہ اب یہ معاملہ ہو جانے کے بعد اختیار حاصل ہے کہ خریدار کہہ دے صاحب میں اب لینا نہیں چاہتا، بیچنے والا کہہ دے کہ صاحب ٹھیک ہے میں نے آپ سے کہہ دیا تھا میں بیچتا ہوں لیکن اپنی میں بیچنا چاہتا. یہ اختیار ہے یا نہیں ہے؟ ہے تو کب تک ہے؟ یہ ہے مسئلہ اس باب کے اندر. الفصل الاول عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا الا بيع الخيار متفق علیہ. وفي رواية لمسلم إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب. وفي رواية للترمذي البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا. پہلے میں اس کا ترجمہ کر لوں اور اس کے بعد ائمہ نے، فقہاء مجتہدین نے، حنفیہ اور شافعیہ اور مالکیہ نے کیا مسلک اپنایا ہے وہ انشاءاللہ اس کے بعد بتلاؤں گا. پہلے ترجمہ لے لیتے ہیں. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرید اور فروخت کرنے والے، المتبايعان دونوں کے لیے لفظ آئے گا، ہر ایک ان میں سے اپنے ساتھی کے بالمقابل اختیار پر ہے. یعنی کیا مطلب؟ کہ صاحب خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں میں سے ہر ایک کو یہ اختیار ہے کہ وہ دوسرا فریق اگر نہیں بھی چاہتا کینسل کرنا مگر ایک فریق کینسل کر سکتا ہے. یہ ہے اس کے مقابلے میں، اپنے ساتھی کے مقابلے میں اختیار ہے ہر ایک کو کہیں کا، اس کے ختم کر دینے کا. یہ ہے ما لم یتفرقا، جب تک کہ جدائی نہ ہو جائے، دونوں کے اندر جدائی نہ ہو جائے. اس سے زیادہ وضاحت اور نہیں کروں گا کیونکہ مسئلے اسی سے نکلتے ہیں، اس وضاحت سے کہ جدائی کے معنی کیا ہے. تو اس لیے ترجمہ یہ ہے کہ جب تک کہ دونوں میں جدائی نہ ہو جائے. اچھا صاحب الا بیع الخیار، مگر بیع خیار ہو. یعنی کیا مطلب بیع خیار؟ بیع خیار کے معنی یہ ہیں کہ دونوں کے دونوں وہ معاملہ کرتے وقت یہ فیصلہ کر لیں صاحب یہ گلاس میں بیچتا ہوں 50 سینٹ کا، ایک کہتا ہے میں لیتا ہوں، مگر ساتھ میں دونوں یوں بھی کہتے ہیں صاحب دیکھیے معاملہ کر رہے ہیں مگر ہم دونوں کو یہ اختیار ہے کہ ہم اس لین دین کو کینسل کر دیں، یہ ساتھ میں بات ہو جائے. فرق سمجھ میں آگے نہیں آئے. ایک صورت تو یہ کہ یہ اس کی ایکسپلینیشن بالکل نہیں ہوا، صاحب یہ 50 سینٹ کا میں بیچتا ہوں، ایک آدمی کہتا ہے میں لیتا ہوں،
لیا، ختم ہو گئی بات. تو اس کے لیے تو فرمایا کہ اختیار ہے جب تک کہ جدائی نہ ہو جائے. آگے فرما رہے ہیں کہ دونوں نے اگر اس کو ایکسپلین کر دیا کیا کہ ہمیں یہ اختیار ہے کینسل کرنے کا، تو پھر جدائی کی شرط نہیں، جب تک کے لیے وہ کینسلیشن کی مدت مقرر کی گئی 1 سال 2 مہینے 3 مہینے، تب تک وہ اختیار باقی رہے گا. یہ ہے فرق سمجھ میں آگے نہیں آیا اچھی طرح کہ جب دونوں نے یہ ایک شرط لگا دی کہ ہم کو کینسلیشن کا اختیار ہے 1 مہینے تک کے لیے، تو اب چاہے دونوں میں جدائی ہو یا نہ ہو 1 مہینے تک وہ جو ہے کینسلیشن کا اختیار رہے گا. رک دیں، چلیے صاحب طوفان آ گیا اس بات سے رک جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا الا بيع الخيار متفق عليه. وفي رواية لمسلم إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب. وفي رواية للترمذي البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا. وفي المتفق عليه أو يقول أحدهما لصاحبه اختر بدل أو يختار. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرید اور فروخت کرنے والے ان میں کا ہر ایک اختیار کے ساتھ ہے اپنے ساتھی کے مقابلے میں، یعنی خریدار کو بھی اختیار ہے اور بیچنے والے کو بھی اختیار ہے، ما لم یتفرقا جب تک کہ دونوں جدا نہ ہوں، الا بیع الخیار مگر یہ کہ وہ بیع خیار کی ہو. میں نے یہاں تک پڑھا تھا، آگے کے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ کا فرق ہے، معنی ایک ہیں، ترجمہ کر دوں گا بعد میں. میں نے کہا تھا کہ اس میں اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک خریدار اور ایک بیچنے والا ایک معاملہ کرتے ہیں خرید اور فروخت کا، تو انہیں اس معاملے کو کینسل کر دینے کا اختیار ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو کب تک ہے، یہ ایک مسئلہ ہے. حدیث یہ تمام ائمہ کے سامنے ہے، شوافی کے سامنے بھی ہے، حنفیہ کے سامنے بھی ہے، مالکیہ کے سامنے بھی ہے. لیکن حنفیہ اور مالکیہ اس حدیث سے جو مطلب لے رہے ہیں وہ اس سے مختلف ہے جو شوافی لے رہے ہیں. حدیث ایک ہے اور دونوں مذہب کی گنجائش ہے، یہی کمال ہے قرآن اور حدیث کا. حنفیہ تو مسئلہ یہ لیتے ہیں اور مالکیہ کہ جب معاملہ ہو گیا، ڈیل ہو گئی، اختیار ختم، اب کوئی اختیار نہیں، کمپلیٹ ہو گیا، الا یہ کہ دونوں وہ ڈیل کرتے وقت اس بات کو مینشن کر دیں، واضح کر دیں کہ بھائی ہمیں اس ڈیل کو کینسل کرنے کا اختیار ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اب اگر اس میں ٹائم سے مقرر کیا گیا تو ٹائم کے مطابق ہوگا، اور ٹائم نہیں مقرر کیا گیا تو ان لمیٹڈ ہوگا. سمجھ میں آیا؟ یہ ہے حنفیہ اور شافعی کا اور مالکیہ کا کہنا. شوافی کیا کہتے ہیں؟ شوافی کہتے ہیں کہ جب دونوں نے ڈیل کی ہے اختیار ہے کینسل کر دینے کا. کب تک؟ جب تک کہ یہ اس ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں. وہ سامان لے کے چلا گیا اور ختم، وہ اب اختیار ختم ہو گیا. الا یہ کہ اس ڈیل کے وقت یوں کہہ دیتے کہ ہمیں 4 دن کا اختیار ہے، ہمیں 10 دن کا اختیار ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ اگر تصریح نہ کریں تو جب تک کہ وہ دونوں موجود ہیں یہ اختیار باقی ہے. دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، وہ اپنے گھر چلا جائے گا سامان لے کر، اختیار اس وقت ختم ہوگا. کچھ فرق سمجھ میں آ گیا؟ حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک اختیار بالکل نہیں ہے.
الا یہ کہ اس کو واضح کیا جائے کہ ہمیں اختیار ہے. شوافع کہتے ہیں اختیار ہے کب تک؟ جب تک کہ وہ ایک دوسرے سے الگ نہ ہو جائیں، وہ لے کر سامان نہ چلا جائے. سمجھ میں؟ یہ دونوں میں فرق ہے. حدیث میں نے کہا دونوں مذہبوں کے لیے یہی ایک حدیث ہے. فرق کیا ہے؟ ما لم یتفرقا کا لفظ جو ہے اس کے معنی پر دونوں جو ہے وہ فرق کر رہے ہیں. شوافع تو کہتے ہیں ما لم یتفرقا، دونوں جدا نہ ہو جائیں. جدائی کا مطلب کیا ہے؟ وہ الگ ہو جائے یہ الگ ہو جائے، وہ ادھر چلا گیا یہ ادھر چلا گیا، یہ تو ہے تفرق، یعنی بدن ایک دوسرے سے الگ ہو جائے. حنفیہ کہتے ہیں ما لم یتفرقا کے معنی بدنوں کا الگ ہونا نہیں ہے ایک دوسرے سے کہ وہ چلا گیا اٹھ کر کے، بلکہ ما لم یتفرقا کے معنی یہ ہے کہ بات ایک دوسرے کی الگ تھلگ ہو جائے، بات مکمل ہو جائے، اب اس موضوع پر اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں چل رہی ہے. یہ ہے تفرق. سمجھ میں آیا؟ جس کے معنی یہ ہیں، تفرق کے معنی ہوتے ہیں جدا ہونے کے. تفرق بدن کا بھی ہو سکتا ہے، تفرق بات کا بھی ہو سکتا ہے. کیسے؟ حنفیہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن شریف میں مثلا ایک جگہ ہے، یہ آیت ہے سورہ النساء کی اور صفحہ نمبر 93 اور آیت نمبر 130 ہے سورہ النساء کی. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ. یہاں مسئلہ ہے ایک مرد اور ایک عورت کا، شوہر اور بیوی کا. اگر دونوں جدائی اختیار کر لیں تو اللہ ان میں سے ہر ایک کو مستغنی کر دے گا. مطلب یہ کہ ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کر رہے تھے، شوہر بیوی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، بیوی شوہر پر ڈیپینڈ کرتی ہے، سمجھ میں ڈیپینڈنٹ ہیں. اگر دونوں نے فیصلہ کر لیا کہ بھائی نہیں ہمارا نباہ نہیں ہوتا، جدائی کا فیصلہ کیا ہے، ٹھیک ہے، نہ یہ اس کا رازق ہے نہ وہ اس کی رازق ہے، اللہ ان میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے سے مستغنی کر دے گا. مطلب یہ کہ اس کی زندگی کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. یہاں تفرق سے مراد کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ فیصلہ علیحدگی کا. اس کے لیے ہرگز یہ ضروری نہیں کہ عورت جو ہے وہ اپنے میکے ہی چلی جائے جب بھی ہوگا اور مرد جو اپنے کر. یہاں تفرق کے معنی ہے کہ فیصلہ کر لیا دونوں نے ایک دوسرے سے الگ رہنے کا. ٹھیک ہے، اللہ میاں اس کا انتظام کر دیں گے. دیکھو یہاں تفرق جو ہے یہ اپنی بات کے ذریعے سے ہے، جدائی کے اختیار کرنے کا فیصلہ. یہاں بھی تفرق جو ہے وہ اسی بات کا ہے. جب بے ہو گئی کمپلیٹ، تفرق ہو گیا، اب کوئی چیز بیچ میں باقی نہیں، اختیار ختم. الا یہ کہ یہ فیصلہ کریں کہ اختیار باقی ہے. یہ حنفیہ کا کہنا. اور شافعی کا کہنا کیا ہے؟ تفرق کے معنی ہے وہ اٹھ کے چلا گیا، تفرق ہو گیا، لہذا اب اختیار ختم ہوگا. جب تک کہ وہ تفرق نہ ہو جب تک اختیار باقی رہے گا. سمجھ میں آ گیا؟ ایک ہی حدیث ہے مگر ایک لفظ کے معنی میں دونوں نے اس گنجائش سے فائدہ اٹھایا اور مسئلہ نکالا. حنفیہ کی ایک دلیل آگے ایک اور حدیث بھی آ رہی ہے. جب تک کہ ایک ہی جگہ موجود ہیں وہ اختیار ہے کہ نہیں ہے. سمجھا؟ تو شوافع کہتے ہیں اختیار ہے، حنفیہ کہتے ہیں مالکیہ نہیں اختیار ہے. تھوڑا سا فرق اور ہے. مالکیہ کہتے ہیں کہ وہ اگر تفرق کے بعد اختیار ختم ہو جائے گا، تو حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر وہ یوں کہے کہ اختیار باقی ہے اتنی مدت کے واسطے تب ہوگا. مالکیہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب بھی نہیں ہوگا. الا یہ کہ وہ نہیں، مالکیہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بات کی تصریح اگر وہ کر دے کہ ہمیں اختیار نہیں ہے آگے، تب ہوگا، تب یہ ہوگا کہ پھر وہ اختیار ختم ہوگا، ورنہ یہ کہ اس طرح کی بات. تو بہرحال میں نے کہا لفظ تفرق ہی پر سب کی بحث ہے. ہاں حنفیہ کہتے ہیں کہ ورنہ تو لوگ کھیل کرنے لگ جائیں گے. حنفیہ کی دلیل کی ایک عقلی دلیل علاوہ اس کے، حنفیہ کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ آپ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں یہ بیچتا ہوں، دوسرا کہتا ہے کہ میں خریدتا ہوں. بات تو دونوں نے مکمل کر لی، تم یہ بیچ میں کہاں سے ایک بات یہ کہنا چاہتے ہو کہ اختیار باقی ہے؟ اس طرح تو لوگوں کا جو ہے معاملات کی کوئی حیثیت باقی نہ رہے گی. یہ حنفیہ کا کہنا. الا یہ کہ دونوں جو ہے وہ یہ کہہ دیتے ہیں ہمیں اختیار ہے، تو بے شک انہوں نے ایک کنڈیشن لگائی ہے
تو اس کنڈیشن کو ہم ریکگنائز کریں گے، ورنہ جب معاملہ ہو گیا ہو گیا، ورنہ تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ آ کر کہہ دے گا ارے صاحب مجھے تو بزنس نہیں چلے گا. چونکہ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود بزنس مین ہے، جانتے نا امام ابو حنیفہ بہت بڑے بزنس کرتے تھے، بینکنگ بھی کرتے تھے، نان انٹرسٹ بینک تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، کروڑ روپیے کا بزنس تھا. اور اسی طرح سے کپڑے کا بیوپار تھا، کیا کہتے ہیں اسے، سول ایجنٹ، جو کیا کہتے ہیں، ہول سیل کا بزنس تھا. مگر وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے ملازم رکھے ہوئے تھے اور ایک کو پارٹنر بنا رکھا تھا، وہ دیکھ ریکھ کرتا تھا، اور امام ابو حنیفہ جو ہے وہ دین کا کام میں لگے رہتے تھے، علم کے کام میں لگے تھے. تو چونکہ بزنس کو جانتے تھے، بزنس کی اونچ اور نیچ کو، اس لیے ان کی نظر اس معاملے میں بڑی گہری ہے، برخلاف امام شافعی یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے. ان لوگوں کو بزنس سے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا، یہ تو بس ہوش سمالی تو پڑھنا شروع کیا اور اسی میں لگے رہے. اس لیے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ معاملات جو ہیں پھر لوگ تو آئیں گے اور بزنس کو خراب کرتے رہیں گے یہ کہہ کر کے کہ صاحب ہم نہیں لیتے یہ چیز. تو میں نے کہا کہ یہ تو عقلی دلیل بھی ہے، اور آگے ایک اور بھی دلیل آ رہی حدیث میں. اور مسلم کی روایت میں ہے کہ جب خریدار اور بیچنے والے دونوں معاملہ کر لیں تو ہر ایک ان میں سے اختیار پر ہے اپنی بے میں، جب تک کہ وہ دونوں تفرق نہ اختیار کر لیں، یا دونوں کی بے ہو جائے گی اختیار سے، پھر جب دونوں کی بے اختیار سے ہو تو پھر وہ اختیار واجب ہو جائے گا. اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ دونوں خریدار اور بیچنے والے دونوں کو اختیار ہے جب تک کہ دونوں الگ نہ ہو جائیں یا دونوں اختیار کا فیصلہ نہ کر لیں. چلیے صاحب آگے دوسری حدیث. وعن حکیم ابن حزام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البیعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خریدار اور فروخت دونوں اپنے اختیار کے ساتھ ہیں جب تک کہ دونوں میں تفرق نہ ہو. پھر اگر دونوں نے سچائی اختیار کی ہے اپنے ڈیل میں تو دونوں کو برکت، اور جو اس کا عیب تھا اس کو واضح کر دیا تو دونوں کو برکت دی جائے گی ان دونوں کی خرید اور فروخت میں، اور اگر انہوں نے چھپایا اور جھوٹ بولا تو ان کی برکت کو ختم کر دیا جائے گا. تو اللہ کی طرف سے برکت ہوگی کب؟ جبکہ دونوں سچائی کی راہ اختیار کریں. وعن ابن عمر قال قال رجل للنبي صلی اللہ علیہ وسلم انی اخدع فی البیوع فقال اذا بايعت فقل لا خلابۃ فكان الرجل يقوله. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ خرید اور فروخت میں مجھے دھوکہ دے دیا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ میں سیدھا آدمی، مجھے جو چاہے دھوکہ دے لیتا ہے، تو اس واسطے میں کیا راستہ اختیار کروں؟ آپ نے فرمایا جب تو ڈیل کرے تو یوں کہا کر لا خلابہ. خلابہ کے معنی آتے ہیں دھوکہ دینا، یہ تو مطلب کہ دین کے اندر دھوکے بازی نہیں ہے، بری بات ہے دھوکہ دینا، یہ بات کہہ دیا کر. تو اس کا کیا ہوگا اثر؟ یہ بات خوب یاد رکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس وقت کی کمیونٹی اور اس وقت کی سوسائٹی کے جو ویلیوز ہیں اس کو سامنے رکھ کر. اس وقت کی ویلیوز کیا ہیں؟ ہر شخص کے دل میں بیسیکلی اللہ کا خوف ہے بنیادی طور پر. اگر کسی وقت غفلت بھی ہو گئی تو اگر کوئی یاد دلا دے تو وہ غفلت ختم اور اصل ایمان اور اس کے تقاضے لوٹ کر آ جاتے ہیں. یہ ہے وہ صورت. تو جب کوئی شخص کہتا ہے لا خلابۃ، دین میں دیکھو دھوکہ نہیں، تو ہر مسلمان اس وقت جو ہے وہ دھوکے سے اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے اگر غفلت سے کوئی بات ہو بھی جائے. یہ آج والا دور نہیں کہ قسمیں بھی کھا کر جھوٹی بول جائیں، وہ صورت نہیں. اس واسطے آپ نے فرمایا. تو ابن عمر کہتے ہیں اس کے بعد سے وہ آدمی وہی کہنے لگا تھا دیکھو بھائی دین میں دھوکہ نہیں، تو بیچارے کو اس سے احتیاط ہو جاتی تھی. الفصل الثانی عن عمرو بن شعیب عن ابی عن جدی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال البیعان بالخيار ما لم يتفرقا
الا ان یکون سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خریدار اور بیچنے والا دونوں اپنے اختیار کے ساتھ ہیں جب تک کہ دونوں جدا نہ ہوں، مگر یہ کہ اختیار کا فیصلہ کر لیا گیا ہو، الا ان یکون سبقت خیار، کہ ہم دونوں کو اختیار ہے۔ آگے کا خاص لفظ جو ہے، اور ولا یحل لہ، اور ان میں سے کسی ایک کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے ساتھی سے جدا ہو جائے یہ ڈرتے ہوئے کہ کہیں وہ اقالہ نہ کر لے۔ اقالہ نہ کرنے کے معنی یہ ہیں کہیں کینسل نہ کر دے، یہ ہے وہ دلیل حنفیہ کی۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر اختیار ہوتا مجلس میں، سمجھ میں آیا؟ اگر اختیار ہوتا مجلس میں تو آپ یوں کیوں فرماتے کہ اس ڈر کی وجہ سے دیکھو ایک دوسرے جدا نہ ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کینسل کر دے۔ اگر مجلس میں رہتے اور کینسلیشن کا خطرہ نہ ہوتا تو جدا ہونے کو کیوں چاہتا ہے کہ نہیں بات یہ؟ اگر معاملہ ہو گیا اور وہ اختیار باقی نہ رہا تو پھر کیوں ڈر کے بھاگے گا؟ تو معلوم ہوا کہ اختیار نہیں ہے تبھی ڈر کے بھاگنا چاہ رہا ہے وہ۔ تو یہ ہے دلیل حنفیہ کی بہت واضح اس معاملے میں۔ وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يتفرقن اثنان الا عن تراض، آپ نے فرمایا کہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں مگر ایک دوسرے کی رضامندی کے ساتھ۔ مطلب یہ کہ دھوکہ پٹی والی بات نہ ہو، بلکہ یہ کہ وہاں کہہ کر کہ اچھا صاحب ہماری بات مکمل ہوگی اب خدا حافظ چلے، تو ایک دوسرے کو اطلاع دے کر وہاں سے معاملے کو ختم کر کے جدا ہوں۔ بس الفصل الثالث، اس کی بھی ایک حدیث، عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر اعرابیا بعد البیع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی کو بیع کے مکمل ہو جانے کے بعد اختیار دیا۔ اگر بیع کے بعد اختیار خود بخود باقی رہتا تو اختیار کہیں کو دیتے؟ تو آپ نے اختیار دیا کہ تو چاہے تو اس بیع کو کینسل کر دینا بیع مکمل کر دینے کے بعد۔ یہ تیسرے فصل میں بھی حدیث آ رہی۔ بس ٹھیک بولا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يصوم الرجل على صوم اخیہ المسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کے بھاؤ کے مقابلے میں بھاؤ نہ کرے، یعنی اس میں، اور وہ پہلی حدیث میں جو آیا لا یبیع الرجل علی بیع اخیہ، وہی ہے مسئلہ، یعنی ایک شخص جب خرید رہا ہے تو اس کا معاملہ مکمل ہونے سے پہلے دوسرا آدمی بیچ میں آئے اور وہ معاملہ کرنے لگ جائے خرید اور فروخت کا، اس سے جیسے روکا گیا تو وہی بات یہاں بھی ہے۔ تو ایک بھاؤ تاؤ دو کے درمیان میں ہو رہا ہے، اس سے ختم ہو لینے دو، اگر ان کی بات نہیں ہوتی پھر بے شک جا کر لے سکتے ہیں، لیکن ایک آدمی کا بھی معاملہ چل رہا ہے، آپ کو پتہ چلا کہ بھئی وہ لے لے گا، بیچ میں اپنی جو ہے دو چار پیسے کا فرق کر کے اور اس کے معاملے کو ختم کرانا، اپنا معاملہ کرا لینا، تو اس سے نقصان ہوتا ہے کسی کو، اس واسطے آپ نے اس سے منع فرمایا۔ حاصل یہ ہے کہ ہر آدمی کو اس کا اختیار اور آزادی رہنی چاہیے کہ وہ معاملہ کرے، تو یہ ایک طرح کا غصب ہی تو ہے، ایک طرح کا غصب پایا جاتا ہے کہ دو آدمی معاملہ کر رہے تھے، بیچ میں آپ نے گھس کر کے اور ان کے معاملے کو خراب کرا دیا اور اپنا معاملہ ٹھیک کرا دیا، تو اس سے روکا گیا ہے۔ وعن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، یہ مسئلہ بھی پہلے آیا تھا
لیکن یہ الفاظ دوسرے ہیں. آپ نے فرمایا کہ شہری لوگ گاؤں والوں کے طرف سے بزنس نہ کریں. بادیہ سے ہے، بادیہ دیہات، گاؤں کو رورل ایریا کو کہتے ہیں، اور حاضر یہ شہریوں کو کہتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ گاؤں کے لوگ آئیں تو وہ مارکیٹ میں آئیں گے، دیکھیں گے کہ بھئی کوئی چیز کتنے کی بک رہی ہے، ہم کو کتنے کا بیچنا چاہیے. ہم باہر سے باہر ان کو لے کر کے کہنے کا تم جاؤ اپنے گھر بیٹھو، ہم بیچ کے تم کو پیسے دے دیں گے. تو اس سے ہو سکتا ہے کہ ان گاؤں والوں کا جو اصل مالک ہیں چیزوں کے ان کو نقصان ہو. تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے ذریعے سے رزق دے رہا ہے، تو اس واسطے ان کو اپنا کما لینے دو، ان کا نقصان مت کرو. وعن ابی سعید الخدری قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لبستین وعن بیعتین، نہى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض. واللبستين اشتمال الصماء، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لبستین سے اور بیعتین سے روکا ہے. دو لبسہ اور دو بیع، ان سے روکا ہے. تو دو بیع کون سی ہیں جن سے آپ نے روکا ہے؟ بیع کا مطلب تو کئی مرتبہ لفظ آ چکا ہے، کیا مطلب؟ خرید و فروخت. تو دو بیع جن سے آپ نے روکا ہے، ان میں ایک کا نام ہے ملامسہ اور دوسرے کا نام ہے منابذہ. تو ملامسہ کیا ہے اس کو خود حدیث میں فرمایا جا رہا ہے. کیا صورت ہے کہ صاحب اگر آپ نے جس کپڑے کو چھو دیا وہ کپڑا آپ کا ہو جائے گا، آپ کو لینا پڑے گا. یہ ہے ملامسہ. سمجھ میں آیا؟ 10 پیس کپڑے والے کی دکان میں پڑے ہوئے، معاملہ یہ ہوا اچھا صاحب ٹھیک ہے، جس کپڑے پر میرا ہاتھ پڑ جائے گا وہ میرا ہو جائے گا. اسی طرح وہ بیچنے والا بھی کہے کہ جس کپڑے پر آپ کا ہاتھ پڑ گیا وہ آپ کا ہو جائے گا. اب یوں نہیں دیکھنا کہ یہ کپڑا ٹھیک ہے، اندر سے خراب ہے، کیسا ہے، اچھی طرح سے دیکھے کپڑے کی کوالٹی اور جو بھی ہے، یہ سب کچھ نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک اندھا سودا ہے، وہ حاصل نہیں ہے. تو چیز کو اچھی طرح سے دیکھ کر کے آدمی غور و فکر کرے، اس کی کوالٹی کیا ہے، از اول تاخیر یہ کپڑا کیسا ہے کیسا نہیں ہے، اس کا سائز کتنا ہے، میری ضرورت کا ہوگا کہ نہیں ہوگا، آدمی اطمینان سے دیکھے. اس کے بجائے یہ ایک اندھا سودا ہو رہا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ لینے والے کو آگے جا کر کے پچھتاوا ہو، انہوں نے صاحب یہ تو میں نے غلطی کپڑا لے لیا. سمجھ میں آیا؟ نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، اس لیے یہ اندھا سودا ہے. تو یہ ملامسہ. اور منابذہ کی صورت کیا ہوتی تھی؟ منابذہ کی صورت یہ تھی کہ صاحب مثال کے طور پر وہ کہے خریدنے والا، مثال کے طور پر ایک لمبی چادر ہے، میں چادر پھینکتا ہوں، جس کپڑے پر میرا کپڑا ٹکرا جائے گا وہ کپڑا میرا ہو جائے گا. سمجھ میں آیا؟ یا اسی طرح سے ایک صورت یہ کہ فروخت کرنے والا کہے ٹھیک ہے میں کپڑا پھینک رہا ہوں، جس کے ہاتھ میں کپڑا جو آ جائے گا وہ اس کو لینا پڑے گا. یہ بھی منابذہ کی ایک شکل تھی. دونوں شکلوں کو آپ نے منع فرمایا ہے کہ اس سے جو ہے خریدار کو یا بیچنے والے کو، عام طور پر خریدار کو نقصان ہوگا ہی، اس طرح کے بیع نہیں ہونی چاہیے. اور فرمایا کہ وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعُهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ، اور یہ دونوں بیع جو ہیں بغیر دیکھے اور بغیر رضامندی کے ہو رہی ہے. تو دیکھ لینے کے بعد رضامند ہو اگر خریدار اور بیچنے والا تو یہ بیع صحیح ہے، اس سے روکا. اور لبسہ، دو لبسے جن سے آپ نے منع فرمایا. عجیب شکلیں تھیں. میرا خیال ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آج کا معاشرہ ہمارے سامنے ہے کہ یہاں ستر اور بے ستری اس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، بس ایک رواج ہے. رواج میں یہ آ گیا کہ خالی جو ایک تھوڑا سا حصہ ہے، ایک 4 انگل کی، اس پہ کپڑے باندھ لیجیے بس ٹھیک ہے، اتنا کافی ہے، اور باقی جو کچھ وہ بھی ایک رواج ہے.
اگر رواج اس کے خلاف آ جائے تو اس کو بھی کھول دیں گے. سمجھ میں آیا؟ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بے حیائی جو ہے اس کو مذہب ہی روکتی ہے. مذہب اگر اٹھ جائے تو بے حیائیوں کو روکنے والی کوئی چیز نہیں ہوتی. اس وقت بھی مذہب نہیں تھا تو یہ بے حیائیاں تھیں. ذرا آپ اس کو دیکھیں. آپ نے فرمایا دو لفظ سے آپ نے روکا. ایک تو شکل کیا تھی؟ اس کو فرمایا تھا استعمال السما. استعمال سما ہوتی ہے. اور سما کیا چیز ہے؟ اس کی خود حدیث میں کھولا جا رہا ان یجعل ثوبہ علی احد عاتقیہ. ایک کپڑا لے کر کے ایک کندھے پر ڈال دیا, دوسرا کندھا جو ہے وہ کھلا ہوا ہے, اور اس کا دوسرا حصہ جو ہے ایک تو اس کا جو کنارہ جو ہے لٹکا ہوا ہے آگے, دوسرے کنارے کو لا کر یہاں باندھ دیا گیا. اب نتیجہ اس کا کیا ہوا کہ صاحب وہ جو ہے سطر کھلا ہے. یہ تھی وہ شکل, سطر کھلا ہے اس سے, اس لیے کہ وہ جو چادر کا ایک حصہ ہے وہ آگے لٹکا لیا اور دوسرے حصے کو لا کر یہاں باندھ دیا گیا, تو وہ جو ہے وہ تو کھلے گا, اس لیے کہ آگے سے بھی بندھا ہوا نہیں, پیچھے سے بندھا ہوا نہیں, تو وہ کھلنا ہے. تو اس سے بے ستری ہوتی تھی. ایک تو شکل یہ تھی. فرمایا کہ اور سما یہ ہے کہ اپنے کپڑے کو اپنے ایک کندھے پر کوئی شخص ڈالے اور اس سے دوسرا کندھا جو ہے وہ کھلا رہ جائے, اس پر کوئی کپڑا نہ ہو. واللبسۃ الاخری, اور دوسرا لبسہ کیا ہوتا تھا؟ آپ نے کبھی بیٹھنا دیکھا اپنے کولہے نیچے زمین پر رکھے اور پیر کو زمین پر رکھ کر کے گھٹنوں کو اوپر اٹھا لیں؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ اوپر میں ہی بیٹھ کے بتاؤں, زمین اس طرح سے بیٹھنا یوں کر کے ایسے, سمجھ میں آیا؟ اب اس میں جو ہے کپڑے کو یوں باندھ دیا, اور وہی کپڑا جو پہننے کا ہے, لنگی وغیرہ جو بھی ہے جس سے کہ وہ ایک بطور لنگی کے استعمال کرتا, اسی کو لے کر یوں باندھ دیا. اب کیا ہوا؟ سطر کھل گیا. تو یہ ہے وہ شکل, اس کو کہتے ہیں احتباء. اسی واسطے فقہا ایسے بیٹھنے کو جو ہے مجلس میں اس طرح بیٹھنے کو کم سے کم مکروہ کہتے ہیں. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی لنگی وغیرہ پہنے ہوئے کہ کھل جائے, اسی واسطے اس کو مکروہ کہا. تو وہ تو باقاعدہ اس کو اس طرح سے باندھ دیتے تھے کپڑے کو, یوں ہاتھوں کو لے کر کے اور گھٹنوں پر. اس سے ذرا یوں کیوں بیٹھا جاتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ یوں کیوں بیٹھتا ہے آدمی؟ ذرا تھک گیا تو تھوڑا سا اس طرح سے بند جانے سے تھوڑا سا آرام ملتا ہے. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ ہاتھوں سے نہیں بلکہ کپڑے سے باندھ کے بیٹھ جاتے تھے. نتیجہ اس کا یہ ہوا گا وہ سطر کھل گیا. سمجھ میں؟ یہ ہے وہ لبس, اس احتباء جس کو, تو اس سے بھی آپ نے روکا ہے. فرمایا دوسرا لبسہ اپنے کپڑے سے باندھ لینا ہے بیٹھے ہوئے حالت میں, اور جبکہ اس کی شرمگاہ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے, وہ کھل گئی, تو اس سے آپ نے منع فرمایا. تو حاصل یہ ہوا غلط قسم کا کاروبار دھوکے کا, اور اسی طرح سے غلط قسم کا طور پر لباس پہننا کہ جس سے بے ستر ہو جائے آدمی. اس سے اصول نکلا بے ستر کر دینے والا لباس وہ لباس نہیں. لباس جو ہے اس کی غرض آرام موسم کا, اور دوسرا کیا ہے؟ سطر کا چھپ جانا. یہی غرض ہے لباس کی. سمجھ میں آیا؟ اسی لیے قرآن شریف میں ایسے لباس کو جس سے یہ دو غرضیں پوری ہوتی ہوں اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان قرار دیا. یہ ہمارا انعام ہے کہ ہم نے تم کو یہ لباس دیا. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اے بنی آدم, ہم نے تمہارے لیے ایک لباس اتارا ہے. اتارا کا مطلب یہ کہ اس کا سارا سامان اللہ نے پیدا کیا ہے جو تمہارے بدن کو چھپاتا ہے اور اسی طرح سے تمہیں موسم کے نقصانات سے بچاتا ہے. تو گرمی کا لباس الگ ہے, سردی کا الگ ہے, مگر گرمی کا لباس کا یہ معنی نہیں کہ بے لباس ہو جائے, ننگے پھر رہے ہیں تو آپ گرمی لگ رہی. اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں پیدا کی ہیں کہ آپ گرمی کا لباس اس طرح اس سے بنا سکتے ہیں کہ آپ کو وہ گرمی سے بچا سکے, اور سردی کا لباس اب اولن ہے, کاٹن ہے, اور آج بہت سی چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں ہلکے اور بھاری کپڑے, تو اسے لباس بنایا جائے. لیکن یہ نہیں کہ گرمی لگ رہی تو بے ستر ہو گئے اور سردی لگ رہی تو سر سے لے کر نیچے تک ڈھانپ لیا. گرمی میں آپ پہنے, ہم جو پورے کپڑے پہنے پھرتے ہیں تو بعض لوگ پوچھتے ہیں کیا آپ کو گرمی نہیں لگ رہی؟ اے بندو خدا, گرمی تو لگ رہی ہے, مگر گرمی کا یہ معنی کب ہم کپڑے اتار کے پھینک دیں. تو اسی لیے میں نے کہا کہ یہ مذہب آ کر روکتا ہے. تو لباس کے اندر دو چیزیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سطر چھپے, اور دوسرا جو ہے وہ ایک طبعی ضرورت ہے کہ انسان موسم کی شدتوں سے اپنے آپ کو بچائے. تیسری ایک اور چیز ہے, اور وہ کیا ہے؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. فرمایا کہ وہ لباس میں تقوی کی جھلک بھی ہونی چاہیے.
یعنی یہ کہ وہ لباس پہنے ایسا کہ دیکھنے والے بھی یہ سمجھیں کہ یہ عورت، یہ مرد جو ہے اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے. دل کے اندر اللہ کا خوف وہ تو دل میں ہے، مگر اس کا اظہار جو ہے جس طرح اعمال سے ہوتا ہے، اسی طرح سے اس اعمال میں سے ایک لباس بھی ہے. تو لباس انسان کا ایسا ہو کہ یہ معلوم ہو دیکھنے والوں کو کہ یہ دیندار ہیں، تقوی والے ہیں. اور چوتھی ایک چیز اور ملا لیں، وہ خود بخود اگرچہ شامل ہے مگر ملا لیں، اور وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کے ٹریڈیشن کو اختیار کر لیا، اس سے مشابہت پیدا کر لی، تو پھر وہ انہی میں سے ہوگا. اب اگر کسی شخص کو آپ دیکھ کر یوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں یہ مسلمان ہے یہ ہندو ہے، کہیں سے یہ آپ کو کنفیوژن کس بات سے ہو رہا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ ظاہر ہے آپ نے دل میں جھانک کے نہیں دیکھا ہے، آپ نے اس کے اعمال کو، اس کی زندگی کو بھی نہیں دیکھ رکھا. آپ نے ایک شخص کو اچانک دیکھا، دیکھ کر آپ کنفیوز ہو گئے، پتہ نہیں یہ ہندو ہے کہ مسلمان. ظاہر ہے کہ آپ کو یہ کنفیوژن اس کے اپنے لباس کی وجہ سے ہو رہا ہے. پتہ نہیں یہ شخص یہودی ہے کہ مسلمان ہے، کیوں کنفیوژن ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کے ظاہر کی وجہ سے. فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. یہاں تشبہ جو ہے وہ اخلاق اور عادات سے نہیں ہو سکتا، وہ تشبہ ہوئے گا جو ہے وہ اس کے اپنے لباس اور اس کے اپنے شکل اور صورت کی وجہ سے. تو فرمایا وہ انہی میں سے ہو جائے گا. اگر دنیا میں کنفیوژن پایا جا رہا ہے اور وہ کنفیوز کرنا چاہ رہا ہے دو لوگوں کو، وہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس کو پہچانے کہ میں مسلمان ہوں، تو اللہ نے کو کیا پڑی؟ قیامت میں بھی اس کا انہی لوگوں کے ساتھ حشر کر دیں گے. ٹھیک ہے، تم دنیا میں بھی یوں ہی چاہتے تھے کہ مسلمان نہ سمجھے جاؤ، ہم آخرت میں بھی تم کو اسی طرح رکھنا چاہتے ہیں کہ نہ پہچانے جاؤ کہ تم اللہ والے ہو. اس لیے ولباس التقویٰ کے اندر یہ چیز بھی ہے کہ وہ تقوی والوں میں اس کا شمار ہونا چاہیے، پہچانا جائے کہ یہ اچھے لوگوں میں ہے. اب آخر لوگ اگر اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ صاحب سمجھا جائے کہ بھئی یہ کھاتے پیتے لوگ ہیں، مالداروں میں سے ہے، اس کی کوشش ہے، تو ٹھیک اسی طرح سے اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ بھئی دینداروں میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت کے اندر اس لباس کے 3 حصے جو ہیں وہ خود ہی بتلا دیے. وہ لباس التقویٰ داری کا خیر تک بس بقی اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت چلو. اللہ کے آگے کہاں جا رہا؟ مطلب یہ ہے کہ رسول جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، تو ان سے آگے جانے کا مطلب تم لوگ ان کا ادب نہ کرنے کا مطلب اللہ کا ادب نہیں ہو رہا. اور پھر یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز نبی کی آواز سے اونچی مت کرو. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، ان کے سامنے بیٹھ کر کے اس طرح زور زور سے باتیں مت کرو جس طرح آپس میں کر لیتے ہو. اچھا وہ صحابہ بھی بڑے عجیب تھے کہ صاحب آیتیں اتری کانپ گئے. اب وہ ایک صحابی تھے کہ وہ ان کی آواز ویسے بھی قدرتی بلند تھی، ہوتی ہے میری بھی جیسی آواز بلند ہی ہے، بولتا ہوں زور سے بولتا ہوں، آواز بلند تھی. اب اس آیت کے اترنے کے بعد ان کی آواز اتنی پست ہو گئی کہ ان سے بار بار پوچھنا پڑتا تھا میں کیا کہہ رہا تم. یہ ہو گیا. ایک تو وہ دور تھا جو آگے اللہ میاں کی طرف سے جو اللہ کے رسول نے فرما دیا آمنا صدقنا. اب تو یہ کہ بھائی واٹ از رانگ، زور سے بول رہا ہے تو کیا ہو گیا؟ اب ان کو سمجھائیے بھائی. تو یہ اصل میں وہ ہے کہ اگر آپ پوری کتاب میں سے ایک سینٹینس نکال کر کے اور اس پر یہ کہ بھائی وہ نہیں ہوگا، وہ ایک پورا ایک چین ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اسلام جو ہے ایک پورا ایک کلچر ہے، اس کے ویلیوز ہیں، اور سب کو اس سیٹنگ کے ساتھ لینا پڑتا ہے تو آدمی کے بات پوری سمجھ میں آتی چلی جاتی ہے. اب وہ جب وہ ایک پوائنٹ کو اٹھا کے دیں گے انہوں نے کہا بھائی تو اب مسئلہ تو بھائی تو ٹھیک ہے. تو جو اسلام کے جو تہذیب ہے ہم اپنے بچوں کو وہ سکھلا رہے ہیں. کون سکھلائے گا؟ ماں باپ کو فرصت نہیں ہے. ٹیچر جو ہے وہ اسے اپنے لمٹ سے آگے نہیں کر سکتا. اس کا کام کلاس میں جو ہے اپنا سبجیکٹ پڑھا دینا، ختم شد، اس سے آگے کچھ نہیں. اس سے آگے کچھ باتیں وہ کرے گا تو پہلے تو ماں باپ ہی آ جائیں گے لڑنے کے بعد سے، پھر وہ ایڈمنسٹریشن بھی آئے گا لڑنے کے لیے. یہ کیا کر رہے تم؟ یہ تو ہو رہا ہے.
نہیں ٹھیک ہے، نہیں وہ بات وہی، اسی واسطے تو میں نے اپنا جو ہے اور یوتھ کا، بچوں کا، ان کا وہ مسئلہ ہے، میں نے کہا بھائی میں نے تو اپنے کو لگا رکھا ہے بڑوں میں کام کرنے کے لیے، ان کو ٹھیک کریں تو بچے خود ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور کیا ہے، بات صحیح ہے۔ بہت بہت مشکل ہے، اب کس طرح سے اب یہ ان کا کیا ہوگا آگے۔ ہاں بھائی جوتے میرے خیال سے سبھی لوگوں نے نکال رکھے بھائی، وہاں کیا نام ان کا، ان کے استاد کا واقعہ ہے کہ وہ مسجد میں درس دے رہے تھے اور کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، چیئر پہ، سامنے اسٹوڈنٹ تھے، ایسے جیسے یہ دروازہ ہے تو یہ دروازہ ادھر سائڈ میں تھا اور گلی میں کھل رہا، تو اب وہ استاد جو ہیں وہ پڑھاتے پڑھاتے تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے کھڑے ہو جانے، پھر بیٹھ جاتے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر کھڑے ہو گئے، پھر تھوڑی دیر بعد بیٹھ گئے۔ وہ سامنے بیٹھے تھے، انہوں نے پوچھا آج کیا بات ہے، کیوں بار بار اٹھ رہے ہیں، کیا مسئلہ، کیا صورت ہے؟ نہیں کچھ نہیں، گلی میں دیکھ رہا ہوں وہ میرے استاد کا ایک بچہ کھیل رہا ہے، وہ کبھی کبھی کھیلتا ہوا گلی میں سامنے آ جاتا ہے تو میں اس کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، پھر وہ کھیلتا ہوا چلا جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، تو پھر میں بیٹھ جاتا ہوں، اور کوئی بات نہیں۔ وہ استاد کا بچہ گلی میں کھیل رہا ہے، اس کا ادب ہو رہا ہے، تو اس کا کیا دراصل استاد کا ادب ہوا نا، استاد کا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ علم، اور علم جو ہے وہ تو اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور جو ہے وہ تو محتاج بن کے ملے گا، اگر محتاج نہیں تو کہاں کو دیں گے اللہ میں اپنا نور؟ تو اس واسطے وہ ادب اور احترام کے ساتھ ملے گا۔ وہ اسی لیے ہمارے یہاں یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ 3 چیزوں کا ادب نہایت ضروری ہے، اس کے بغیر علم نہیں آتا۔ ایک اس جگہ کا ادب جہاں علم سیکھ رہے ہیں، یعنی کلاس روم، درسگاہ، مدرسہ، ادب کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں اس کے لیے سجدہ کرتے پھریے، ہر چیز کا ادب جو اس کے مناسب ہوگا، کتاب کا ادب۔ اور اسی لیے ہم نے اپنے اساتذہ کے بارے میں جو سنا ہے، استادوں کے بارے میں، وہ یہ کبھی لیٹ کے کبھی اس طرح سے وہ کبھی کتاب نہیں دیکھتے، دینی کتابیں کبھی نہیں، لیٹ بیٹھ کے کبھی نہیں، بیٹھ کے یہ نہیں کہ صاحب اپنا آرام سے وہ۔ اب میں دیکھتا ہوں تو ہمارے یہاں بعض بچوں کو میں نے کئی مرتبہ ان کو ڈانٹا واٹا ہے، وہ بچے بھی اپنے لیٹ کے قرآن شریف پڑھے، ہے بندے خدا کے، تم قرآن شریف بھی عادت ہی ہوگی، بیٹھا نہیں جاتا تم سے، تو جناب وہ قرآن شریف بھی لیٹ کے ہو جاتا ہے۔ تو وہ یہ تو ان کا ہوا، ہمارا وہ تو یہ ہے کہ دینی کتابیں بھی لیٹ کر نہیں، بیٹھ کر بڑے اس کے ساتھ ادب کے ساتھ پڑھنا، اسٹڈی کرنا، اور یہ پھر یہ بھی نہیں کوئی 15-20 منٹ کتاب دیکھنی۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے یہاں کے شیخ الحدیث تھے، ان کا روزانہ کا جو ان کے بیٹے نے ہم کو بتایا، تو اظہر شاہ صاحب نے تو وہ کہتے تھے کہ 400 سے 500 صفحے روز کے اسٹڈی کا ان کا معمول تھا کتابوں کی، اور صاحب وہ اس کو پورے ادب کے ساتھ دن بھر پڑھتے رہنا۔ میرے استاد جو تھے مولانا فخر الدین صاحب، بخاری شریف کے استاد، تو میں کبھی بھی گیا اپنے جہاں وہ رہتے تھے وہاں بھی، یہ نہیں کہ صاحب وہ اپنا جیسے گھر میں آدمی جو ہے وہ رہتا ہے وہ اس طرح ہوں کہ نا بدن میں کپڑے صحیح ہیں اور نہ وہ ہیں، وہ نہیں، پورے اسی پاجامہ کرتا وغیرہ پہن کے جو پہنتے تھے، اور ٹوپی اوڑھ کے، اور اپنا وہ کتاب دیکھتے رہتے تھے بیٹھے ہوئے اسی طرح، وہ بخاری شریف بس کھلی رہتی تھی اور اس کو دیکھتے رہتے تھے، سونے کے علاوہ بقیہ وقت اسی کو دیکھا، پڑھانے جاتے تھے۔ یہ لحاظ جبھی تو ان کے علم میں وہ برکت آئی کہ صاحب ان کی زندگیوں میں اس کا نور، ان کے شاگردوں میں اس کا اثر، کہ شاگرد بھی ماشاءاللہ ایک سے ایک پیدا ہوئے ان لوگوں کے، وہ وجہ اس کی وہی ہے۔ ہاں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مسئلے میں ضرورت پیش آئی کہ وہ پتہ نہیں کیا مسئلہ رہا ہوگا، یاد نہیں رہا مجھے، دیکھا تو ہے کہ کتاب میں، کہ کتا جو ہے وہ بڑا کب ہو جاتا ہے، بالغ کب ہوتا ہے؟ وہ ایک آدھ سے پوچھا، پتہ نہیں چلا،
تو ان کے ہاں جو بھنگی صفائی کرنے کے لیے آتا تھا اس سے انہوں نے پوچھا کہ بھائی وہ کتا جو ہے کب بالغ ہوتا ہے تمہیں پتا ہے؟ اس نے کہا جی حضرت جب وہ ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرنے لگے. ہاں کہ بھائی بہت اچھا. تو بس اس کے بعد سے جب وہ بھنگی ان کے گھر میں آیا کرتا تھا اس کو دیکھ کے کھڑے ہو جایا کرتے. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ کیا ہے؟ لوگ شروع میں پتہ نہیں چلا لیکن بعد میں مجھے محسوس ہوا تو پوچھا کہ کیوں؟ کہنے کہ یہ میرا استاد ہے، اس سے میں نے ایک پوچھا تھا وہ چیز جو مجھے معلوم نہیں تھی، بس اس کو استاد بنا دیا. شروع کر دیں کیا بھائی؟ تو 12 ہی بج گئے. اب آپ جب اسکول کھلیں گے تب ہم کو آرڈر دیں گے وقت پہ آئیے، وقت پہ شروع کیجئے، اور اب جو ہے وقت پہ ہو نہیں رہا. دیکھیے اب تو 12 ہی بج گئے، 11 کے 12 ہی ہو جاتے ہیں. صفحہ نمبر 631 فصل دوم اور حدیث نمبر 2755. یہ میرے پاس ہے بھائی، کسی اور کو دے دیں. بسم اللہ. البتہ 631 کے بعد 632 ہے نا؟ بس ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن مخلد ابن خفاف قال ابتعت غلاما فاستغللته ثم ظهرت منه على عيب فخاصمت فيه الى عمر بن عبد العزيز فقضى لي برده وقضى علي برد غلته فأتيت عروة فأخبرته فقال أروح إليه العشية فأخبره أن عائشة أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان فراح إليه عروة فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له. مخلد ابن خفاف سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک غلام خریدا، فاستغللته، میں نے اس سے نفع حاصل کیا، مطلب یہ ہے کہ اس سے کچھ کام وام لیا اور اس کی اجرت جو کچھ آئی مزدوری وہ لی. کرتے تھے لوگ ایسا کہ غلاموں کو کام پہ بھیج دیا، جو محنت مزدوری کی اپنی صلاحیت کے مطابق اور اس کی آمدنی ہوئی تو وہ غلام کا خرچہ ورچہ وہ دیتے ہی تھے، اس کی آمدنی کو خود رکھنا. تو یہ ہے وہ فاستغللته کہ میں نے اس کا جو اس کی اجرت یا اس کا نفع تھا وہ میں نے لیا. پھر مجھے اس غلام کے اندر ایک عیب کا پتہ چلا جس کو بیچنے والے نے نہیں بتلایا تھا. وہ ہے ثم ظہرت منہ علی عیب، مجھے معلوم ہوا اس کے اندر ایک عیب، تو میں یہ جھگڑا لے کر حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے پاس پہنچا. عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ ہیں اور خلافت راشدہ یوں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پر ختم ہوئی ہے، مگر اہل سنت والجماعت کا خیال یہ ہے کہ 5ویں خلیفہ راشد عمر ابن عبدالعزیز ہیں. وہ بڑے جلیل القدر ہیں اور علم شریعت کے ماہر ہیں، یعنی ان کے فیصلے جو ہیں ان کو بھی محدثین وہی درجہ دیتے ہیں جو کسی بھی خلیفہ راشد کا فیصلہ ہو. تو کہتے ہیں کہ میں اپنا جھگڑا عمر ابن عبدالعزیز کے پاس لے گیا. عمر ابن عبدالعزیز نے فیصلہ کیا کیا؟ غلام واپس کر دو بیچنے والے کو، اور اس کے ساتھ وقضا علی برد غلتی، غلام سے جو فائدہ اٹھایا ہے وہ بھی دے دو. غلام بھی دو اور اتنے دن رکھ کر غلام سے جو فائدہ اٹھایا وہ ٹھیک ہے، وہ بھی اسی کو دے دو، واپس تمہاری قیمت وہ دے دے گا. یہ فیصلہ عمر ابن عبدالعزیز نے کیا. اب یہ کہتے ہیں کہ میں عروہ ابن کون سے عروہ ابن مسعود یا عروہ ابن زبیر؟ بظاہر عروہ ابن زبیر ہی ہوں گے. عروہ ابن زبیر کے پاس آیا، ہاں وہی ہوں گے، ٹھیک ہے. عروہ ابن زبیر، اس لیے آگے حضرت عائشہ
سے روایت کر رہے ہیں. عروہ جو ہیں، عروہ ابن زبیر، یہ حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں. ان کی والدہ کا نام ہے اسما، وہی ہیں یہ. تو میں آیا عروہ کے پاس اور میں نے ان کو خبر دی، تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں رات کو یعنی شام کو میں عمر ابن عبدالعزیز کے پاس جاؤں گا اور میں ان کو خبر دوں گا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے مجھے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے ہی معاملے میں فیصلہ فرمایا تھا کہ الخراج بالضمان. اب اس کا ترجمہ خالی کر دوں تو مطلب نہیں سمجھ میں آئے گا. الخراج تو ہے جو چیز حاصل کی جائے ٹیکس کے طور پر، اصل تو خراج اس کو کہتے ہیں، مگر یہاں اس کا میں مطلب ہی بتا دوں گا، لیکن ترجمے سے بات بنے گی نہیں. ترجمہ انہوں نے کیا کیا؟ المنفعہ زمان کے بدلے میں، وہی تو ہے نا، کیا مسئلہ نکلے گا اس سے؟ تو اصل بات جو ہے وہ یہ ہے، زمان جانتے ہیں، ضمانت اتنا ذہن میں رکھیے، اسی سے یہ زمان. حاصل یہ ہے کہ مسئلے کی نوعیت یہ ہو گئی کہ جو فائدہ اٹھایا گیا ہے وہ جو اسی کا ہے جس نے فائدہ اٹھایا. کیوں؟ سمجھ رہے ہیں؟ خریدار، مثلا خریدار جو ہے اس نے فائدہ اٹھایا نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کا حاصل یہ کہ یہ اسی کا ہے، بیچنے والے کو نہیں دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز جو ہے اگر ضائع ہو جائے خریدار کے پاس سے تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ مان لیجئے تھوڑی دیر کے واسطے میں یہ سوٹ کیس خرید کے لاتا ہوں اور سوٹ کیس والی بات نہیں ٹھیک چل رہی ہے. مان لیجئے کہ میں کچھ ٹیبل کچھ چیئر لے کر آتا ہوں، خرید کے لا رہا ہوں. لانے کے بعد میں نے اس کو کرایہ پر چلا، رینٹ پر دے دی، کرایہ. اس کے بعد جب وہ سب سامان بھی آیا تو میری جو نظر پڑی تو میں نے کہا اس میں کچھ 4 چیئر جو ہیں اس میں عیب ہے. بیچنے والے کو یہ سامان لو اس لیے کہ عیب تم نے بتایا نہیں، اور چونکہ عیب کھلا ہے تو جو بیچنے والا ہے اس کا یہ فرض ہو جاتا ہے کہ واپس لے لے. یہاں تک تو بات صحیح ہوگی. سوال یہ کہ یہ رینٹ جو میں نے لیا ہے یہ کس کا حق ہے؟ عمر ابن عبدالعزیز نے فیصلہ کیا کیا؟ بیچنے والے کو یہ دے دو، سامان بھی دے دو، یہ بھی دے دو، وہ قیمت لوٹا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کیا ہوا جس کو حضرت عائشہ کی روایت سے بیان کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ خریدار کا ہے. کیوں؟ ہو جاتا اور اس میں کوئی خرابی پیدا ہوتی اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ بیچنے والا تو نہ ہوتا، میں ہی ہوتا خریدار. یہ ہے وہ صورت الخراج بالضمان. سب یہ اسی کا ہے، یہ ہے الخراج بالضمان کا مطلب. تو عروہ نے یہ نقل کیا اور جا کر کے عمر ابن عبدالعزیز کو سنایا کہ بھئی حضرت عائشہ نے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ بتایا تھا، آپ کا فیصلہ اس کے خلاف ہے. تو عمر ابن عبدالعزیز نے اب فیصلہ میرے لیے یہ کیا کہ میں وہ نفع لے لوں اور جس کا فیصلہ میرے خلاف کیا گیا تھا، جو فیصلہ میرے مقابلے پر کیا تھا کہ میں واپس کر دوں، تو کہا کہ نہیں، تم اپنا وہ نفع جو ہے وہ بیچنے والے سے لے لو. تو یہ فیصلہ انہوں نے کیا. تو بہرحال اس سے ایک مسئلہ سامنے آ گیا. وعن عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اختلف البیعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار. رواہ الترمذی وفي روایت ابن ماجہ والدارمی قال البیعان اذا اختلفا والمبیع قائم بعینه وليس بينهما بینة فالقول ما قال البائع او يترادان البيع. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو معاملہ کرنے والے خرید اور فروخت کا ان میں اختلاف ہو جائے، وہ کہے کہ بات یہ تھی، دوسرا کہتا ہے نہیں اس طرح تھی، خریدار اور بیچنے والے میں اختلاف ہوا، تو اس میں یہ ہے
فالقول قول البائع، بیچنے والے کی بات جو ہے اس کو مانا جائے گا. ایک تو یہ ہوا. والمبتاع بالخیار، اور جو خریدار ہے اس کو یہ اختیار ہوگا کہ اگر اس کو اس سے اتفاق نہیں، سامان واپس کر دو، قیمت اپنی لے لو. لیکن بات جو مانی جائے گی وہ بیچنے والے کی مانی جائے گی. ایک ہوا مسئلہ. تھوڑی سی تفصیل آگے اس روایت میں. وفی روایت ابن ماجہ، اور ابن ماجہ اور دارمی کی روایت میں یہ ہے کہ جب دونوں معاملہ کرنے والے خرید و فروخت ان میں اختلاف پیدا ہو جائے اور جو چیز بیچی گئی ہے وہ اپنی اسی شکل کے ساتھ باقی ہے، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوئی، اور ان کے پاس کسی کے پاس بھی دلیل نہیں ہے، یعنی وٹنس نہیں ہے کسی کے پاس بھی، نہ بیچنے والے کے پاس ہے نہ خریدنے والے کے پاس ہے اپنی اپنی بات کو پروف کرنے کے لیے. تو فرمایا کہ فالقول ما قال البائع، تو کیا ہوگا کہ بات جو ہے وہ بیچنے والے کی مانی جائے گی، یا پھر اس بیع کو، اس ڈیل کو کینسل کر کے نئے سرے سے جو ہے وہ ڈیل کی جائے. او یترادان البیع، یہ ہے. تو اب اس میں جہاں تک شوافع اور حنفیہ کا تھوڑا سا اختلاف ہے. شوافع تو یہ کہتے ہیں کہ اگر اختلاف قیمت کے اندر ہے، خریدار کہتا ہے کہ مثلا $10 قیمت طے ہوئی تھی، کون کہتا ہے؟ خریدار. اور بیچنے والے کہتے ہیں $11 تھے، تو امام شافعی کہتے ہیں کہ بیچنے والے کی بات کو مانا جائے گا. اور اگر اختلاف جو ہے وہ چیز کی کوالٹی میں ہے، سمجھ میں آیا، تب امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ خریدار کے بعد اس بارے میں سنی جائے گی. تو امام شافعی نے کہا. اور یہ ظاہر ہے کہ اس صورت میں جبکہ کسی کے پاس دلیل نہیں، اگر دلیل ہے تو دلیل کے مطابق، یعنی دلیل کا مطلب وٹنس، کہ وٹنس اگر کسی کے پاس ہے تب تو وٹنس کے مطابق فیصلہ ہوگا. اس میں تو کوئی اختلاف نہیں، نہ حنفیہ کا، نہ شوافع کا، نہ کسی اور، کیونکہ اس میں لفظ آ رہا ہے وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، کسی کے پاس وٹنس نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ وٹنس ہے تو وٹنس کے مطابق فیصلہ ہوگا. تو یہ جو اختلاف ہے وہ اس صورت میں ہے جبکہ وٹنس کسی کے پاس بھی نہیں. حنفیہ کہتے ہیں کہ مسئلہ جائے گا قاضی کے پاس، اور قاضی جو ہے وہ خریدار سے قسم لے گا اگر دونوں کے پاس گواہ نہیں ہے. خریدار وہ اسے کس سے؟ بیچنے والے سے قسم لے گا. قسم کھاؤ تم اپنی بات کے اوپر جو تم کہہ رہے ہو. اگر اس نے قسم کھا لی تو مشتری سے کہا جائے گا تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا غلط. انہوں نے کہا تم بھی قسم کھاؤ. پھر اگر اس نے بھی قسم کھا لی تب اس صورت میں یہ ہوگا اس کو کینسل کر دیا جائے گا ڈیل کو، اور کہا جائے گا اب نئے سرے سے معاملہ کرو، تم قیمت لوٹاؤ، تم سامان لوٹاؤ، اب نئے سرے سے ڈیل کرو جا کر. اور اگر ایک نے قسم کھائی دوسرا نہیں کھائی، جس نے کھا لی اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. یہ ہے حنفیہ کہنا. حاصل یہ ہوگا قاضی کے پاس مسئلہ جائے گا. بس اتنا ہی فرق ہے. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقال مسلما اقالہ اللہ عثرتہ یوم القیامہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک مسلمان کو کے ساتھ اقالہ کیا. اقالہ میں جو ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اقالہ میں دونوں حاصل یہ ہے کہ سہولت دینا. سہولت جو ہے اس کا زیادہ اثر جو پڑتا ہے وہ پڑے گا قیمت کے ادا کرنے کے تعلق سے. ادھار سامان لیا گیا، قرض. اب اقالے کے معنی یہ ہوں گے کہ صاحب ٹھیک ہے کل نہیں دیا، اچھا بھائی ٹھیک ہے کل کو لا کے دے دینا، مثلا ایک بات یہ ہوئی. اور یہ اسی طرح سے سامان واپس کرنا تھا، بھائی فوراً تو نہیں واپس کیا، فوراً واپس کر دو اگر تم کو سمجھ میں نہیں آیا، ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں ہے 2 روز کے بعد لے آنا. مطلب یہ ہوا کہ جو شخص ایک مسلمان کو کسی طرح کی سہولت دے رہا ہے خرید اور فروخت کے معاملے میں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اقالہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ اقالہ فرمائیں گے. اللہ کیسے اقالہ کریں گے؟ منشا یہ ہے کہ اس کی خطاؤں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. یہ اللہ کی طرف سے اقالہ ہوگا قیامت کے دن. تو ایک مسلمان کے ساتھ جو ہے سہولت پہنچانے والا طریقہ اختیار کرے. الفصل الثالث، وہ سب کے پاس پیج ہیں جناب؟ اچھا صاحب. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اشترى رجل ممن كان قبلكم عقارا من رجل فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك عني انما اشتريت العقار ولم ابتع منك الذهب فقال بائع الارض انما بعتك الارض وما فيها فتحاكما الى رجل فقال الذي تحاكما اليه الكما ولد فقال احدهما لي غلام وقال الاخر لي جارية فقال انكحوا الغلام الجارية وانفقوا عليهما منه وتصدقوا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے جو لوگ پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں یعنی پچھلی امتیں، ان میں سے ایک شخص نے ایک آدمی سے کچھ پراپرٹی خریدی، عقار، زمین، بلڈنگ، کچھ بھی ہو، اسی لیے میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں پراپرٹی کا. کوئی پراپرٹی خریدی کسی ایک آدمی سے. اب وہ پراپرٹی جو خریدی تو اس میں جو کھدائی ودائی کی ہوگی یا جو بھی ہوا ہوگا، ایک اس میں برتن ملا، جرہ. اصل میں کہتے ہیں وہ جو پانی گرم کرنے کا ایک برتن ہوتا نا بھائی، کیا کہتے ہیں اسے؟ وہ تو بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے سماور جو ہے، وہ نہیں، وہ ایک اور ہوتا ہے گھڑا سا، وہ تانبے کا، پیتل کا، ایلومینیم کا، اسے کیا بولتے ہیں؟ ہاں ہاں وہی کہہ دیجیے. ہاں بگونا نہیں، سماور اور چیز ہے. سماور اس کو نہیں کہتے، سماور کہتے ہیں وہ برتن جس کے نیچے آگ جل رہی ہو، اس کے ساتھ لگی بھی ہے وہ انگیٹھی، تو وہ ہے سماور. لیکن اب جیسے وہ آپ کے یہاں نہانے وانے کا بھی ہوتا ہے نا بڑا سا، اس کے نیچے لگا ہوا ہے وہ، تو وہ سماور کہلاتا ہے. لیکن خالی گھڑے کی شکل کا ہو، تتیڑا بولتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہی ہے وہ تتیڑا جو ہے. ہاں تو یہ ہے جرہ، یہی ہے جرہ. جرہ ایک ایسے ہی برتن کو کہتے ہیں. تو جرہ جو تھا اس میں سونا تھا. مطلب یہ ہے کہ اشرفیاں رہی ہوں گی، وہ جو کھودا زمین کو تو اس میں سے وہ جو ہے جرہ نکل کر آیا سونے کا. اب جس شخص نے خریدی تھی پراپرٹی، یہ گیا بیچنے والے کے پاس اور اس سے کہا کہ لو بھائی یہ تم اپنا سونا وونا لے لو، میں نے تو تم سے پراپرٹی خریدی تھی، سونا تھوڑی لیا تھا. وہ آدمی بھی اسی کے جیسا، اس نے کہا کہ میں نے پراپرٹی تم کو بیچی ہے، جو کچھ اس میں ہے اس کے ساتھ، مجھے تو معلوم نہیں کیا تھا اس میں، جیسی ہے ویسی کہ ویسی بیچ، دونوں ایک ہی جیسے. اب ان دونوں میں جھگڑا ہوا، وہ تو کہتا ہے لے، وہ کہتا ہے میں نہیں لیتا. تب یہ ہوا کہ ایک آدمی کو فیصلے کے واسطے منتخب کیا گیا. ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے میاں؟ تو ایک آدمی کو فیصلے کے واسطے مقرر کیا. وہ آدمی بھی بڑا سمجھدار تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ دونوں نہیں مان رہے، اب فیصلہ ہو تو کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے واقعی اصل میں ایسا ہے کہ مخلص لوگوں کی اللہ ایسے ہی مدد کرتے ہیں، یہی وہ بات ہے. نہیں واقعی اس سے اگرچہ حدیث سے مسئلہ دوسرا آ رہا ہے، لیکن اس سے ایک اور مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ جب دونوں طرف اخلاص ہو اللہ اس کی مدد کرتے ہیں. اچھا یہ حدیث میں بھی تو یہاں سے نکلے گی بات، لیکن قرآن شریف میں تو صفائی سے ہے. قرآن شریف میں ہے کہ اگر ایک مرد اور ایک عورت کا جھگڑا ہو، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. تو پہلے کاؤنسلنگ کرو. کاؤنسلنگ کے لیے طریقہ قرآن نے بڑا عجیب بتایا. کسی وہ کاؤنسلر کے پاس مت جاؤ، صاحب جو پروفیشنل ہوتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. قرآن نے ایک عجیب بات رکھی ہے، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. ایک آدمی تو مرد کی فیملی کا لو اور ایک آدمی عورت کی فیملی کا لو اور دونوں کے حوالے کر دو مسئلہ. سمجھ میں آیا؟ کتنی بالکل سائیکولوجیکل بات ہے. ظاہر ہے کہ وہ اس کی مصلحت کی رعایت کرے گا، وہ اس کی مصلحت کی رعایت کرے گا، مگر ان کا اپنا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑا سا عقل یوز کریں گے. یہ ہو گئی بات. تو تھرڈ پارٹی بھی ایسی کہ بالکل ایسے دونوں سے تعلق دیا. فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. آگے جو لفظ ہے قرآن کا، إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر ان دونوں کی نیت اور جذبہ جو ہے ان دونوں کے اندر خیر خواہی کرنے کا ہے، اللہ موافقت پیدا کر دیں گے. یہ ہوا نا اخلاص کی جگہ، اخلاص ہے دونوں میں اور دونوں یہ چاہتے ہیں کہ دونوں میں بہتری پیدا ہو جائے. سمجھ میں آیا؟ تو اللہ تعالیٰ اس میں مدد کریں گے. تو یہاں وہی بات ہے
تو تیسرا آدمی جو ہے جس سے فیصلہ کرانے گئے اس نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا تم میں سے کسی کے پاس کسی کا بیٹا ہے؟ اس نے کہا ہاں صاحب میرا ایک لڑکا ہے. دوسرے نے کہا میرے پاس لڑکی ہے. فرمایا اس نے فیصلہ کرنے والے نے لڑکے کا اس لڑکی سے شادی کر دو اور یہ جو کچھ تمہارے پاس یہ سونا ہے ان پہ خرچ کرو اور جو کچھ زیادہ ہو اسے صدقہ کر دو. یہ ہوا فیصلہ. اچھا فیصلہ ہو گیا سمجھ میں کہ دونوں اس پہ راضی کہ بھئی کوئی جھگڑا کوئی نہیں ہے. میں کیسے لوں اللہ کے یہاں میری پکڑ ہوگی. انہوں نے کہا میں کیسے لوں اللہ کے یہاں میری پکڑ ہوگی. ٹھیک ہے دونوں ان کی شادیاں کر دو اور دونوں پہ خرچ کرو. باقی جو مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ جس سے کہ اندازہ ہو جائے کہ بھئی جو بھی کوئی مالک ہو سکتا ہے اس کا اطلاع پہنچ چکی ہوگی اگر پہنچنی تھی. ہے ہی نہیں کوئی اس کا یہاں مالک اور اب جو بھی ہے تو ایک معتدب یعنی ایک قابل لحاظ مدت تک انتظار کر کے اس کے بعد اس کو صدقہ کر دینا چاہیے. اب اس میں بعض فقہا کا اختلاف یہ ہے کہ اگر پھر کسی وقت مالک مل جائے تو کیا کرے. بعض کہتے ہیں کہ بھائی دینا پڑے گا. بعض کہتے ہیں بھائی اس نے تو محنت کر لی اب صدقہ دے دیا تو یہ کہاں کو دے گا. تو یہ ایک ہے ضرور لیکن حاصل یہ کہ وہ صدقہ ہو جائے گا. چلیے صاحب اچھا یہ پیج تو لے لیجئے اس کے بعد والا ہم کو دیکھو. ان مضمون لکھنے والے صاحب نے جو عرب ہیں باہر کے ہیں پی ایچ ڈی ہیں وہ کئی کتابوں کے لکھنے والے بھی ہیں. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ 3 باتیں میں نے اس کی 5 کی ہیں. 3 باتیں ہیں بنیادی. ایک تو یہ کہ شریعت کا منشا مہینہ جو ہے اس کی سٹارٹنگ اور اینڈ جو ہے اس کو فکس کرنا ہے کسی بھی ذریعے سے. سمجھ میں آئے کسی بھی ذریعے سے. اس زمانے میں اس کا ذریعہ کیا تھا چاند دیکھو اور مہینہ شروع کر دو. یہ ذریعہ ہے. مقصد کیا ہے مہینہ متعین کرنا. سمجھ میں آئے. اب بات تو دل کو لگے گی کسی کے سامنے کہیے تو ہاں پرفیکٹ بات کہی ہے اور چنانچہ اس پر لوگ لٹو ہیں. آج اگر جو ہے کوئی اور ذریعہ اس سے زیادہ پرفیکٹ ہو ہم کہیں کو اس پہ جو ہے جمے رہیں گے تو غلط بات ہے. ذریعے پر جمنے کے کیا مطلب مقصد پہ جمنا چاہیے. وہ زمانے میں وہ ذریعہ تھا. آج اس سے زیادہ پرفیکٹ ذریعہ جو ہے وہ کیلکولیشن ہے. کیلکولیشن کیا ہے لوگ چاند تک پہنچ گئے تب کیلکولیشن ہی کے بیس پر تو ہوا سارا سفر. یہ جرنی جو ہے یہ کیلکولیشن میں بیس کرتی. تو کیلکولیشن پرفیکٹ نہ ہوتا تو سیکنڈوں کا بھی فرق آ جائے تو چاند پہ نہیں پہنچتا کہیں اور پہنچ جاتے ہیں. یہ بات بھی ہے ایک صحیح لگی. دونوں جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہمارے اس کو زبان میں علمی مقدمے. یہ دونوں مقدمے بھی صحیح ہو گئے. تیسری بات یہ کہ صاحب جس زمانے میں نبی نے اس کی ہدایت کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ چاند دیکھو اس زمانے میں کوئی دوسرا ذریعہ تھا نہیں. لوگوں کو کیلکولیشن کا علم نہیں تھا. کیلکولیشن کی نالج نہیں تھی. آج تو ہے. تو یہ 3 باتیں کہیں تو اس پہ میں سنا رہا ہوں. جب بات آ گئی تو تینوں کو میں جواب دے رہا ہوں. جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ صاحب وہ ذریعہ ہے اور مقصد تو مہینے کا متعین کرنا ہے. ایک اصول شریعت کا یہ ہے کہ اگر ذریعے کو شریعت متعین کر دے تو وہ بھی مقصد کا درجہ اختیار کر لیتی ہے. یہ اصول بتاتا ہوں. مثلا نماز پڑھنی ہے وضو کیا ہے ذریعہ ہے نماز کے صحیح ہونے کا. وضو مقصود نہیں ہے. اگر کوئی شخص خالی وضو کر کے بیٹھا رہے نماز نہ پڑھے تو ہو جائے. سمجھ میں آیا نہیں ہے. وضو ذریعہ ہے نماز مقصود ہے. وضو اپنی ذات سے عبادت نہیں ہے.
بلکہ یہ کہ وہ جس مقصد کے لیے وضو کی جائے گی اس کے تابع ہو کر کے وہ عبادت بن جاتی ہے. تو یہ ذریعہ ہے، اس ذریعے کو شریعت نے متعین کر دیا. اب اگر آج کوئی شخص کہنے لگے گیس چیمبر میں جا کے بیٹھ جائیں، گیس وہ تو ہوتا نہیں بھائی، گیس کیا کہتے ہیں اسے، بھاپ کیا بولتے ہیں اسے، سوانا کہتے ہیں. سوانا کیا اس کے اچھا، کوئی شخص وہاں جا کے بیٹھ جائے، بس کیا ضرورت ہے کہ جناب پانی لو، یوں کرو وہ کرو، وہاں جا کے بیٹھ جاؤ، خود ہی پورا بدن جو ہے موئسچرائز ہو جائے گا. سمجھ میں آیا، ہو گیا پاک. یہ بتائیے ہو گیا کہ صحیح ہو گیا؟ صحیح. بہت ہی ایڈوانس ذریعہ ہے پورے بدن کو ترک کر دینے کا، لیکن وضو نہیں ہوگا. ذریعہ شریعت نے متعین کر دیا ہے. اگر پانی نہیں ملتا یا پانی استعمال نہیں ہو سکتا، اس کا ذریعہ بھی شریعت نے متعین کر دیا، اور وہ ہے مٹی. اگر آپ اس تیمم کا کوئی اور الٹرنیٹ آج نکالنا چاہیں، اس زمانے میں تو مٹی تھی، آج تو مٹی کی کیا ضرورت ہے میاں، آج تو ایسی ایسی چیزیں اعلیٰ درجے کی پاک صاف موجود ہیں. مٹی میں تو گندگی ہے، سمجھ میں آیا؟ آپ اگر جن کے لیب میں بھیج دیے تو مٹی میں تو ہزار گندگیاں نکلیں گی، لیکن اور آج کے تو بڑے اچھے اچھے قسم کے پاؤڈر موجود ہیں، کیوں نہ پاؤڈر سے تیمم کر لیں. یہ بتائیے کہ یہ صحیح ہوگا؟ ہو گیا نہیں بات؟ کتنی جاندار بات اس وقت کہی تھی، دیکھنے میں بڑی خوبصورت لگی، لیکن بالکل بیکار ہے شریعت کے اس لحاظ سے. نمبر ایک. نمبر دو جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا بات کہی تھی میں نے؟ نمبر دو، کیلکولیشن جو ہے پرفیکٹ ہے، چاند تک پہنچنے کے لیے پرفیکٹ ہے، لیکن چاند کب کس جگہ نظر آئے گا آج تک اس کے لیے پرفیکٹ نہیں ہے. یہ آپ کو پتا ہے؟ معلوم ہے نہیں؟ آج تک یہ اس پر یہ لوگ جو ہیں اسٹرانومرز تھرو آؤٹ دا ورلڈ، دو اسٹرانومرز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے نہیں ملتے، یعنی اس بات میں کہ وہ یہ کہے کہ ہاں شکاگو میں فلاں وقت فلاں دن جو ہے چاند نظر آئے گا، اور دوسرا بھی کہا کہ ہاں نظر آئے گا. نہیں، تین ہیں تو تین رائے رکھتے ہیں. آج تک یہی صورتحال ہے. یہ تو ہے صورت. کیوں؟ اس لیے کہ اصل میں اس میں کچھ اور جو ہیں اسباب انوالو ہوتے ہیں، کچھ اور فیکٹرز ہیں، اور ان فیکٹرز جو ہیں وہ اتنے ڈفرنٹ ہو جاتے ہیں کہ اس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کر ہی نہیں پاتا کوئی بھی کہ صاحب فلاں دن فلاں وقت فلاں شہر میں یا فلاں علاقے میں چاند نظر آ جائے گا. نہیں، یہ تو ہے. اب جس کو پہلی بات اس نے کہہ دی کہ آج جو ہے کیلکولیشن بڑا پرفیکٹ ہے، چاند تک پہنچ گئے، عام آدمی تو کہیں گے بھائی بالکل صحیح کہہ رہے. لیکن جس کو یہ جو ہے کیا نام ہے اسٹرانومی کا پتہ نہ ہو، اور اسٹرانومرز کیا اس میں غوطے کھا رہے وہ معلوم نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے کہاں سمجھ میں آئے گا. نمبر ایک. چنانچہ ہم لوگ تو 8 سال سے ہمارے پاس ڈاٹا آتا ہے. 8 سال ہو گئے مجھے، 9 سال ہو گئے چیئرمین رہتے ہوئے ہلال کمیٹی کا. 9 سال سے برابر ہمارے پاس ڈاٹا آتا ہے، لیکن 3 آدمیوں کا ڈاٹا منگائیے، تینوں کی رائے الگ رہے. یہ ہے صورتحال ماہرین کے. یہ نہیں سمجھیے کہ آپ کسی چلتے پھرتے آدمی کے، جو باقاعدہ سرٹیفائڈ ہیں، انہی کام میں لگے ہوئے ہیں، ان کے ڈاٹا منگائے جاتے ہیں. اچھا صاحب. اور تیسری بات، اور وہ یہ کہ اس زمانے میں جس کے لیے میں نے بات شروع کی کہ اس زمانے میں اسٹرانومی کا کہ نالج نہیں تھی، جس کو اسٹرانومی کے لیے کہتے ہیں فلکیات، فلکیات کا علم نہیں تھا. آج ہے. اس واسطے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے پہ بات کو رکھی. دلیل؟ انہوں نے کہا دلیل ہے حدیث. کیا حدیث ہے؟ آپ نے فرمایا ان امت امیہ لا نکتب ولا نحسب الشہر ہاکذا ہاکذا ہاکذا، اور پھر آپ نے فرمایا ہاکذا ہاکذا. یہ اس طرح سے بات سمجھ میں آگے نہیں آئی؟ اوہو، کیا ہوا؟ 10. کیا ہوا؟ کتنے ہو گئے؟ کیا ہوا؟ 30. اس کے بعد آپ نے پھر فرمایا پھر دوبارہ 10، پھر 20، اور پھر
29. یہ آپ نے اس طرح فرمایا, یہ اس طرح سے ہوگا, 1 30 1 29. تو مطلب یہ ہے کہ مہینہ 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا. حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم ایک امی امت ہیں, نام لکھتے ہیں نہ حساب کرتے ہیں, مہینہ اس طرح سے. یہ ہے وہ بڑی زوردار دلیل کہ آپ نے خود فرما دیا کہ ہم کو جو ہے یہ حساب کیلکولیشن وغیرہ فلکیات ہم کو نہیں آتے. آپ جب کہہ رہے ہیں نہیں آتے, اس بات سے آپ نے حکم دیا کہ دیکھ کے چاند فیصلہ کرو, اب تو آتا ہے, ریزن ختم ہو گئی. یہ ہے وہ وجہ. تو اس کے 2 جواب ہیں. ایک جواب تو ہے کہ حدیث کے معنی غلط کر رہے ہو تم. اگر یہ معنی ہے کہ ہم کو آتا ہی نہیں تو پھر تو معنی یہ ہو گیا کہ ہم کو لکھنا بھی نہیں آتا, ایک ایک فرد کو نہیں آتا. اگر یہ ترجمہ کرو کہ ایک ایک فرد کو نہیں آتا تو لکھنا بھی نہیں آتا. کیوں جی, یہ حدیثیں کس نے لکھی پھر؟ اور قرآن کی وحی جب نازل ہوتی تھی تو وہ کون لکھتا تھا؟ صحابی تو تھے, صحابہ کو لکھنا آتا تھا. یہ بات الگ ہے کہ میجارٹی لکھنے والوں کی نہیں تھی, لیکن لکھنا جانتے تھے. تو لا نکتب اور لا نحسب کے معنی ہرگز یہ نہیں ہے ہم میں سے کوئی آدمی نہ لکھنا جانتا ہے نہ کوئی آدمی حساب جانتا ہے, یہ معنی نہیں ہے, بلکہ اوور آل یہ بات کہی جائے گی ایز اے ہول کمیونٹی لکھنا اور لکھتی اور پڑھتی نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ تو کیا مطلب یہ کہ اسلام کے احکام کا فیصلہ جو ہے وہ عام حالات کے کو پیش نظر رکھ کر ہوگا, میجارٹی کو دیکھ کر. یہ ہے آپ کے فرمانے کا مطلب, اور وہ آج بھی وہی صورت حال ہے. میجارٹی دنیا میں پڑھو گے لکھو گی یا پڑھو گی بس. تو اسلام نمبر 1. نمبر 2, یہ ایک جواب ہوا. نمبر 2, اس زمانے میں کیلکولیشن کا علم نہیں تھا, فلکیات کا. غلط. آج سے 4000 سال پہلے, اسلام کب کا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری 14th سینچری. میں کہہ رہا ہوں 4000 ایئرس سے یہودیوں کا کیلنڈر لونی سولار چلا آتا ہے. سمجھ میں آیا؟ لونی سولار کا مطلب کیا ہوا کہ چاند اور سورج کا کمبائنڈ کیلنڈر ہے, اور یہ 4000 سال پہلے سے. اور اس سے پہلے جو تھا وہ, اور یہ انہوں نے کس سے لیا ہے؟ بابل کا نام سنا؟ بابل کیا ہے وہ؟ بابل کیا ہے وہ؟ شہر کہاں؟ عراق میں. وہ وہاں کا ایک کلچر تھا, تہذیب کی قوم تھی, بابلیون کہتے ہیں اسے. یہ وہ بابل وہ شہر ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے, وہیں پیدا ہوئے تھے بابل میں. بہت ہی ایڈوانس شہر تھا, بہت ایڈوانس. تو بابلیون کے ہاں کیلنڈر پہلے چلتا تھا لونار, پیور لونار. سمجھ میں آیا؟ آج سے 6000 سال پہلے. اس لیے جو ہے انسائکلوپیڈیا امریکانا اس بات کو کہہ رہا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پرانا, سب سے زیادہ یوز ہونے والا, سب سے زیادہ آسان جو لونار کیلنڈر ہے, سولار نہیں. سمجھ میں آیا؟ ایک بات تو یہ وہ لونار چلتا ہے. انہوں نے بابلیون نے یہ ایجاد کی, کیا؟ لونی سولار کی, کہ تاکہ موسم کے ساتھ ساتھ ہمارے مہینے چلیں. یہ بات یہودیوں کو سمجھ میں آ گئی, اور یہ اس وقت کی بات ہے 4000 سال پہلے, جب بیت المقدس جو ہے اس پر چڑھائی کی تھی عراق والوں نے وہاں سے. سمجھ میں آیا نہیں؟ اور اس کو تہس نہس کیا تھا, جس کو قرآن شریف میں تذکرہ ہے سبحان الذی اسری بعبدہ میں, وہ واقعہ انہوں نے وہاں سے لیا. اور اس کے بعد سے یہ ہوا کہ ان کے ہاں جو ارے وہ جو ان کا روزہ ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں اسے؟ نو سبت نہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ. نو اور لیجیے اوور کیا اس کے ساتھ پیس اوور. ان کے ہاں یہ بنا کہ پیس اوور جو ہے اگر خالی لونار پر جو بیس کریں گے تو جس طرح سے ہمارا رمضان کبھی گرمی میں, کبھی سردی میں, کبھی برسات میں آتا ہے نا, تو وہی تو مصیبت ہوگی. یہ چاہتے تھے کہ ہمارا پیس اوور جو ہے وہ جو ہے اسپرنگ
اور جس وقت کے وہاں بارلی جو ہے وہ یہودیہ اسٹیٹ میں، جو اسرائیل کے 2 حصے تھے نا، تو یہودیہ اسٹیٹ جو تھی، تو یہودیہ میں بارلی جب کھڑی ہوئی ہو اور اسپرنگ ہو، ہمارا پاس اوور صرف اسی وقت ہونا چاہیے. اس بات کی وجہ سے انہوں نے لونی سونار کیلنڈر لیا ہے، اور یہ 4000 سال سے چلا آتا ہے. اور لونی سولار کیلنڈر بیس کرتا ہے کیلکولیشن پر، اس لیے کچھ ہو ہی نہیں سکتا بغیر کیلکولیشن کے. سمجھ میں آیا؟ کیلکولیشن پہ ہے. اور اس کو آپ اس کو انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں پوری تفصیل سے پڑھ لیں، پوری تفصیل سے. نمبر 1. نمبر 2 ریفرنس اس کا ہے جیو کیلنڈر آف 20th اینڈ 21st سینچری. اگلے صدی کا ان کے یہاں کیلنڈر بنا ہوا موجود ہے. کیسے بنا؟ کیلکولیشن پر. آئی بات سمجھ میں نہیں؟ تو 4000 سال سے جو چل رہا ہوگا، اور وہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ یہودی اس کو فالو کر رہے تھے اس کو. تو یہ مدینے کے یہودی کیا کر رہے تھے؟ تھرو آؤٹ دا ورلڈ میں آیا نہیں آیا؟ آئی بات سمجھ میں نہیں؟ مدینے کے یہودی بھی اس کو فالو کر رہے تھے. جب مدینے کے یہودی فالو کر رہے تھے تو یہودیوں کی ساری بات جو ہے مسلمانوں کو معلوم ہوئی، پر یہی نہ پتا چلا کہ یہ ان کے ہاں کیلکولیشن پہ بیس کرتا ہے. کیلکولیشن کا علم ان کو ہے، یہ معلوم نہیں ہو سکا. سمجھ میں آیا؟ تو پتا تھا، اس کے باوجود آپ نے نہیں رکھا. یہی حدیث کا مطلب ہے کہ ہم کیلکولیشن وغیرہ کی طرف نہیں جائیں گے. مطلب یہ ہماری امت جو ہے وہ اوور آل جو ہے اس میں ان پڑھ لوگ ہوں گے. اسلام جو ہے وہ آسانی رکھی گئی ہے، خالی پڑھے لکھوں کے واسطے نہیں، جاہلوں کے لیے بھی ہے. کشمیر کے پہاڑی پہ رہنے والوں کے لیے بھی ہے، اور نیو یارک اور شکاگو کے جو ہے ایڈوانس نالج رکھنے والوں کے لیے بھی اسلام ہے. یہ ہے مطلب اس کا. تیسری بات اسی کے ساتھ ایڈ کرتے ہوئے، اور وہ یہ کہ فتوحات مسلمانوں کی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کہاں تک پہنچی تھی؟ ادھر تو مصر، مراکش وہاں تک چلے گئے تھے نا. ادھر نارتھ میں کہاں تک پہنچ گئے تھے؟ ترکی تک پہنچ گئے تھے نا. اچھا تھا. مصر میں کیا کہتے ہیں اسے، ارے بھائی یہ جو رسد گاہ کو کیا کہتے ہیں؟ آبزرویشن. مصر میں ایک آبزرویٹری تھی، سیریا میں ایک آبزرویٹری تھی جو پہلے سے کام کر رہی تھی، اور ایک انڈیا میں آبزرویٹری تھی. انڈیا کا جو علم حیات ہے یہ بہت ایڈوانس تھا انڈیا. تو 3 جگہ کی آبزرویٹریز کا ہسٹری میں برابر تذکرہ ہے. مسلمانوں نے جب فتوحات کی تو خلافت راشدہ میں عمر ابن الخطاب کے زمانے میں وہ علاقے مسلمانوں کے پاس آ چکے جس میں دنیا کی 2 آبزرویٹری تھی. اگر اسلام میں کیلکولیشن اگر اس کی کوئی بھی حیثیت ہوتی تو عمر ابن الخطاب جو بڑے اہم فیصلے کرتے ہیں اسلام کے تعلق سے، دیکھ رہے ہیں آپ تراویح کے بارے میں کیا فیصلہ کیا؟ جب دیکھا لوگ الگ الگ پڑھ رہے ہیں، کہنے کہ وہ مقصد اب نہیں رہا ہے کہ اب جو ہے فرض ہونے کا خدشہ ہو، سب لوگ ایک امام کے پیچھے پڑھیں، اور سارے صحابہ نے مان لیا. یہ حضرت عمر کا فیصلہ. حضرت عمر جو ہیں وہ منشاء شریعت کو سمجھ رہے ہیں. اگر منشاء شریعت جو ہے وہ کسی بھی پرفیکٹ ذریعے کو لینا ہوتا چاند کے لیے تو حضرت عمر کہہ دیتے ارے ٹھیک ہے ہمارے تمہارے گھر میں آبزرویٹری آ گئی، لینا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ آبزرویٹری جب اپنے آئی تو پھر مسلمانوں نے اس کو سیکھا، اور اس کو جو ہے ساری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ 1st سینچری ہجری میں مسلمانوں نے اس علم کو سیکھ لیا دوسرے علوم کے ساتھ. تب بھی فیصلہ نہیں کیا گیا. چوتھی اور آخری بات کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر، چونکہ اس وقت جو ہے یہ تھا کہ بھئی لوگوں کو پتہ نہیں، اس لیے آپ نے کہا، مگر آپ کو یہ تو معلوم ہوگا کہ پرفیکٹ ذریعہ وہی ہے. سمجھنا ہے؟ اس وقت جو ہے ٹائم بینگ ہم اس کو لے رہے ہیں، لیکن پرفیکٹ ذریعہ کیلکولیشن کا ہے. تو کیا مشکل تھی آپ کے لیے کہ آپ کچھ صحابہ کو کہتے کہ جا کر کیلکولیشن سیکھ کر آؤ، فلکیات کا علم سیکھو؟ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو مقرر کیا
جا کر دوسری زبانیں سیکھو. اور انہوں نے سیکھی. اور صحابہ بھی کیسے کیسے. ابو ہریرہ نے ایک ہفتے میں اجنبی زبان سیکھی تھی. ایک ہفتے میں سیکھ سکتا ہوں میں آپ؟ ایک ہفتے میں زبان سیکھ کے آ گئے, اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, کیونکہ تبلیغ کے واسطے. تو اگر زبانوں کی اہمیت تھی اور اس کے لیے آپ نے حکم دیا, اگر فلکیات کا علم اتنا اہم تھا, آپ نے اس کی کیوں ہدایت نہ دی؟ یہ ہیں وہ ساری دلیلیں. اب اس کو پتہ نہیں اور کہہ رہے ہیں بھائی کیلکولیشن پہ لے لو, سمجھ آیا, جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. ہم نے کہا جھگڑا تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. جھگڑا تو ایک ہی صورت میں ختم ہو سکتا ہے, اور وہ کیا؟ جو اپنے ملکوں میں, سعودی عرب میں اور اسلامی ملکوں میں ہے, قاضی نے فیصلہ کر دیا اور سب نے اس کو لے لیا. باقی اللہ جانے, قاضی جانے. ہے کہ نہیں بات؟ یہ اسی میں تو ہو رہا ہے. ہم سب کہہ رہے ہیں, یہاں تک کہ خود سعودی عرب میں لوگ کہہ رہے ہیں بھائی سمجھ میں نہیں آتا یار, فیصلہ کہاں سے ہو رہا ہے سعودی عرب کے اندر. خود سعودی عرب کہہ رہے ہیں. میں آپ کو سنا دوں, مولانا تقی عثمانی صاحب کا نام تو سنا, وہ آئے تھے یہاں. مولانا تقی عثمانی صاحب نے دیکھا ہے, وہ تو کیا نام ہے, المجمع الفقہی الاسلامی کا ممبر ہیں. وہاں کی کانفرنسوں میں, سیمینار میں جاتے ہیں برابر سعودی عرب میں, تو بڑی نامی گرامی شخصیت ہیں. نہیں وہ خیر پاکستان کے, مگر میں کہہ رہا ہوں کہ عرب کنٹریز میں ان کا بہت تعارف ہے, بڑے تمام علماء سے, اور کتنے سیمینار اور کانفرنس باقاعدہ ممبر ہیں. تو انہوں نے لکھا ہے کہ ویسے حقر ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت تمام تر دشواری سعودی عرب کے نظام رویت کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے کہ وہاں بسا اوقات چاند کی پیدائش سے پہلے بھی رویت کا اعلان کر دیا جاتا ہے. اگر وہاں کا نظام درست ہو جائے تو اختلاف مطالعے کا اعتبار نہ کرتے ہوئے وہاں کی رویت کو پوری دنیا میں معتبر ماننے کی گنجائش اگر خیال موجود ہے, لیکن بحالات موجودہ جبکہ وہاں کا انتظام قابل اطمینان نہیں ہے, اس اصول پر عمل کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. اس سلسلے میں متعدد سعودی علماء سے بات چیت بھی ہوئی, لیکن وہ خود پریشان اور بے بس نظر آئے. آگے بات سن میں, تو وہاں کے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ہو رہا ہے, چاند تو بھی پیدا بھی نہیں ہوا, لیکن قاضی نے فیصلہ کر دیا. بادشاہ سے لے کر کے فقیر تک جو ہے وہ اسی پر چل رہا ہے. یہ ہے وہ پریشانی کا علاج. سمجھے کہ جہاں جس ملک میں, جس شہر میں کسی کو اتھارٹی دے دی گئی ہے اس بات کے لیے کہ وہ فیصلہ کرے, سب لوگ چاہے بڑے ہوں کہ چھوٹے ہوں وہ اس کے ساتھ چلیں گے. بھائی اسلام کا ڈسپلن تو یہی تو ہے. نماز آپ پڑھ شروع کر دیتے ہیں تو کیا کہ امام کے پیچھے چلنا چاہیے, اور کیا کرتے ہیں, مگر یہ نہیں ہوگا. اب میرا دل چاہ رہا نہیں بھائی, مجھے نہیں سمجھ میں آیا ان کا رضی صاحب کا فیصلہ. اچھا بھائی نہیں آیا تو کیا کرنا چاہیے, میں اپنے یہاں میں جو سمجھ میں آ رہا وہ کروں گا. سکندر صحیح صاحب نے کہا عبداللہ بھی غلط, رضی بھی غلط, میں اپنی تیسری کروں گا. اب تینوں نے الگ الگ کر لی اور ساری گالیاں پڑیں رضی الدین صاحب کو. یہ کیا بات ہوئی؟ ساری گالیاں رضی صاحب کو کیوں پڑھیں بھائی؟ گالی اگر رضی صاحب کو پڑھے تو مجھے بھی پڑھے, آپ کو بھی پڑھے, لیکن یہ نہیں ہو رہا ہے. تو گالیاں کھانے کو ایک, اور جو ہے اپنی مرضی کی چلانے کو سب. تو جھگڑا, یہ جو خرابی جو ہے وہ اس سے پیدا ہو رہی ہے, نہ کہ اس سے کہ صاحب وہ جو ہے کریکولم یہ ہونا چاہیے اور کیا نام کرائٹیریا یہ ہونا چاہیے. آپ کوئی کرائٹیریا بنا لیجئے, لیکن اگر آپ فالو نہیں کرتے کسی سسٹم کا تو 2 اور 3 تو عیدیں اور 2 اور 3 دن کے رمضان کا شروع ہونا یہ تو ہوتا رہے گا. سیدھا راستہ جو ہے اس کو نہیں چلیں گے. یہ ہے ساری مصیبت. جو اپنے آپ کو جو ہے بہت بڑے ایک لائن کے, فار ایگزامپل سمجھے میتھمیٹکس کے بڑے پروفیسر بنا, وہ حضرت سمجھتے ہیں کہ میں میڈیکل سائنس کا بھی پروفیسر ہوں, فلکیات کا بھی ہوں, سائیکالوجی کا بھی ہوں, اسلام کا بھی ہوں. یہ جو ہے ان میں جو انا آ جاتی ہے, خدا ان کو اس سے بچائے. ایک ہی صورت ہے کیلکولیشن میں پرفیکٹ ہونے کی, وہ یہ کہ نیو مون جس کو بولتے ہیں. نیو مون کس کو کہتے ہیں؟ ہاں یہ تو اچھی آپ نے بات یاد دلائی, اس کو بتاؤں گا میں ابھی. نیو مون کہتے ہیں جس کو کنجنکشن کہتے ہیں. کنجنکشن کا مطلب ہوا کہ جب مثلا یہ سمجھ لیجیے آپ, یہ ہے سورج, یہ ہے زمین,
یہ ہے چاند. سمجھ میں آیا نہیں؟ جب زمین چاند اور سورج کے بالکل ایک لائن میں آ جائیں تو چاند کی روشنی غائب ہو جاتی ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ ہے کنجنکشن. اب ایک سیکنڈ کے لیے بھی جب جیسے آگے سرکے گا، یہی ہے نیو مون جس کو بولتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ برتھ آف مون اسی کو کہتے ہیں. یہ جو ہے کنجنکشن سے آگے چلا ہے. یہودیوں نے اسی کو رکھا ہے اور یہ پرفیکٹ ہے. کیلکولیشن کی بنیاد پر اسٹرانومرز آپ کو 100 سال نہیں 1 سینچری کے بتا دیں گے نیو مون کب ہوگا. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں اور فیکٹر ہے ہی نہیں. ایک ہی ہے کہ چاند اور سورج کے بیچ میں زمین کب آئے گی، وہ بس ختم. اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. تو وہ ہے پرفیکٹ. انہوں نے یہی رکھا ہے. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ اب اگر آپ اس کو لیتے ہیں جھگڑے سے نمٹنے کے واسطے، ساری دنیا میں ایک ہی رمضان ایک ہی عید ہو، یہ مثلا جس کو کہہ رہے ہیں لوگ، تو یہ بتائیے کہ یہ فالو آپ نے کس کو کیا؟ یہودیوں کو اور ہندوستان کے ہندوؤں کو. ہندوستان کے ہندوؤں کے یہاں ہزارہ سال سے لونار کیلنڈر چلتا ہے بیسڈ اپان برتھ آف مون. دوج کا نام سنا کبھی آپ نے؟ کیا کہتے ہیں وہ دوج؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ جس روز نیو مون ہوا ہے اس کا دوسرا دن. اپنے یہاں ہندوستان میں عورتیں ہی ہوا کرتی تھیں، وہ ہم نے ہماری بھنگنوں سے پوچھ رہا کرتے ہیں، ارے تمہارے یہاں دوج آ گئی نہیں آ گئی؟ وہ بھنگن کہتی جی آ گئی جی آ گئی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بس تو کل کو ہماری عید ہونے جا رہی ہے. ہاں اور ہو جاتی تھی، کیونکہ وہ جو ہے اتنا وقت گزر جاتا تھا کہ چاند نظر آ جائے. سمجھنا ہے نہیں بات ہی. یہ ہندوستان کے ہندو اور یہودی دنیا کے ان کا ایک ہی سسٹم ہے لونار کیلنڈر بیسڈ اپان کیلکولیشن اور وہ نیو مون. آپ فالو کریں گے پھر کس کو؟ یہودیوں کو اور ہندوؤں کو، نہ کہ اسلام کو. اسلام کو کیوں نہیں؟ جب میں بات کہہ رہا ہوں آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں خالی پاگل پن کی بات کر رہا ہوں. کیوں؟ آپ نے ایک لفظ کیا کہا ابھی؟ چاند. قرآن شریف کی آیت کیا ہے اس تعلق سے؟ پہلے قرآن سے لیتے ہیں. یسألونک عن الاہلہ. اہلہ پلورل ہے ہلال کی. آپ سے یہ چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ ٹائم سیٹ کرنے کا ذریعہ ہے لوگوں کے واسطے اور حج کے لیے. اچھا صاحب، ہلال کس کو کہتے ہیں؟ بعض لوگ اس کو حلال بول دیتے ہیں. ہلال جو ہے آپ اس کو عربی کے کسی بھی ڈکشنری میں دیکھ لیں، اگر یہاں ہو کوئی ڈکشنری تو یہیں نکال لائیے چاہے آپ. ہلال کہتے ہیں مہینے کی شروع کی اور آخر کی تاریخوں کا وہ چاند جو نظر آ رہا ہو. جب تک کہ وہ نظر آنے کے قابل نہیں ہوتا اس کو ہلال نہیں کہتے. یہ ہے قرآن شریف میں الاہلہ، اور حدیث میں آیا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. چاند کو دیکھ کر کے روزہ رکھو اور چاند کو دیکھ کر کے روزے چھوڑ دو. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، اور دوسرے فَأَقْدِرُوا لَهُ. اچھا صاحب، اگر غمہ غمام سے ہے، غمام کہتے ہیں بادل کو. کس کو کہتے ہیں؟ بادل کو. اگر بادل آ جائیں تمہارے اوپر تو اندازہ کر لو. ایک روایت میں، دوسری روایت ابن عمر ہی کی، ایک ہی صحابی ہیں، دونوں لفظوں کو نقل کرنے والے. انہی سے دوسرے لفظ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30 دن پورے کر لو. وہ اندازہ کرنا بھی اس کا یہی معنی ہے. انہوں نے کہا اندازہ کرنا، ارے صاحب اندازہ کرنا مطلب یہ کیلکولیشن پہ چل جاؤ. سمجھ میں؟ ارے بھائی 14 سنچری سے کسی نے معنی نہیں سمجھے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا پوری امت نے. تم کہاں کو لے رہے ہو؟ اچھا، میں تلاش، میں نے چونکہ اس پر کافی وہ کیا، مضمون بھی لکھ دیا الحمدللہ تقریباً 20 صفحے کا، تو تلاش کرنے سے ایک حدیث ہاتھ آئی، اور وہ حدیث جو ہے اس میں یہ دونوں لفظ ایک ہی حدیث کے اندر ہے، ایک ہی روایت میں. فَأَقْدِرُوا لَهُ أَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30. کیا معنی ہو گئے اس لفظ کے؟ ایک ہی، جب ایک ہی روایت میں اندازہ کر لو اور 30 دن پورے کر لو. کیا مطلب؟ اندازہ کرنے کے معنی ہو گئے. اس کو کہتے ہیں تفسیر کرنا.
ایک لفظ آپ پہلے مجمل بولتے ہیں. مجمل کا مطلب سمجھ رہے ہیں کیا؟ کھلے نہ ہوں. ہاں ٹھیک ہے. مجمل بولے اس کے بعد آپ اس کے بعد مفسر بول دیں، یعنی مطلب واضح کر دیں. یہ ہوتا ہے، ہر زبان میں ہوتا ہے. فاقدروا آپ نے فرمایا اور ٹھیک اس کے بعد ہے اکملوا العدۃ 30، 30 دن پورے کر لو. جھگڑا کوئی نہیں. اگر چاند جو ہے آسمان میں رہنا کافی ہوتا تو کیوں کہتے کہ اگر بادل آ جائیں تو 30 دن پورے کر لو؟ کیوں فرماتے ہیں آپ؟ حدیث صحیح ہے، کوئی شبہ نہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے، موطا امام مالک کی حدیث ہے، صحاح جو کتاب ہے. یہ ہے سارا قصہ اس کا. میں نے اس لیے سنایا آپ حضرات کو کہ چونکہ بڑے مسئلے چلیں گے آپ کے سامنے بھی وہ دلیل آئیں گی، آپ کہیں گے واقعی یار یہ لوگ بڑے بیوقوف ہیں مولوی لوگ، سمجھ میں آیا اتنی جاندار بات کہی جا رہی ہے اور اس کو نہیں مان رہے. وہ ہے وہ جاندار بات. اوہو 1:06 ہو گئے. نجوم بھی ایک زمانے سے وہی کیلکولیشن پہ بیس ہے نا. نجوم وہ بھی تھا اس زمانے میں. نجوم جو ہے اصل میں وہ اس سے ریلیٹڈ ہے، مگر نجوم میں ستاروں میں تو صرف ان کی چال اور ان کے اثرات کیا پڑ رہے ہیں. کیلکولیشن سے تھے. ہاں ٹھیک ہے کیلکولیشن ہے، مگر یہ کہ یہ معلوم ہے کہ ستارہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور وہ ستارہ چلنے سے کس جگہ پہنچنے سے اسے کیا امپیکٹ ہوگا، یہ وہ علم نجوم یہ تھا. سمجھ میں آیا؟ تو اصل میں کچھ امپیکٹ جو ہیں تو امپیکٹ ضرور. سمجھ میں آیا؟ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں بھائی دھوپ سورج کے نکلنے سے حرارت پیدا ہوتی ہے، چاند کے ہونے سے جو ہے وہ پھلوں کے اندر مٹھاس پیدا ہوتا ہے. اگر سورج نکلنا بند ہو جائے تو پکیں گے کہاں سے غلہ پکے گا نہیں. اور اگر چاند نکلنا بند ہو جائے تو اس کے اندر ویٹامنس جو ہیں غذائیت جو پیدا ہو رہی ہے نیوٹریشن وہ غلے کے اندر، وہ تو چاند کی روشنی ڈال رہی ہے. تو یہ اللہ نے یہ نظام بنایا، اثرات پڑ رہے ہیں. اسی طرح سے ستاروں کا بھی جو ہے ان کی روشنیوں کا بھی کچھ اثرات ہیں. اب یہ تو ہیں بعض لوگ اس میں انہوں نے کہا بھائی فلانے کا کاروباری فیل ہو رہا ہے، فلانے کا جو ہے اولاد ہو رہی ہے، اس کو جو ہے شریعت نے آ کے منع کر دیا. یہ واحد باتیں مت کرو. بالکل ہے کیلکولیشن میں تو ہے. میں تو کہہ رہا ہوں تھے، میں کہہ رہا ہوں 4000 سال پہلے سے تو خود یہ چلا آ رہا ہے. دو فرق ہے نا، ایسٹرونومی اینڈ ایسٹرولوجی. رائٹ، دونوں میں فرق ہے. تو انہوں نے یہ کہا ان مضمون نگار نے کہ ہم سوال پہ تو فقہ نے کیوں نہیں دیا؟ فرسٹ سنچری سے جب فلکیات کا علم مسلمانوں کو ہے تو آخر اگر آپ نے نہیں لیا، پیغمبر نے، مسلمان نے کیوں نہیں دیا؟ تو کہتے ہیں اصل میں اس واسطے کہ تاکہ یہ نجوم ایسٹرالوجی اور اسٹرانومی چونکہ یہ کمبائن چل رہی تھی، پھر لوگ اس میں دھوکے میں پڑ جاتے کہ بھئی یہ علم غیب کی باتیں ہوں گی اور اس طرح اس میں گمراہ ہو جاتے. اس بات سے فقہ نے نہیں مانا. میں نے اپنے مضمون میں لکھا غلط، ایسٹرالوجی بالکل الگ رہی ہے، اس کے لوگ الگ رہیں، اسٹرانومی کے بالکل الگ رہیں. اللہ ماشاءاللہ کوئی مل گیا بات الگ ہے. اور چنانچہ میں نے لسٹ دی ہے اتنے لوگ اسٹرانومی کے ہیں جو دنیا میں آج تک ان کا نام چلا آ رہا ہے. بیرونی کا نام البیرونی، کون کہہ سکتا ہے کہ صاحب یہ پاگل تھا، ان پر اعتبار نہیں کر سکتے؟ اسٹرانومی کا آدمی تھا. ابن خلدون مشہور ہے نا اسٹرانومی کا، اسٹرالوجی کا نہیں تھا. ابن قتیبہ اور خدا نے کتنے بے حساب، میں نے تو تقریباً 10-12 نام دیے کہ یہ ہسٹری کے محقق. اور پھر یہ وہ لوگ کہ کوئی دمشق کا قاضی، کوئی جو ہے اس کا جو ہے وہاں کے کیا بھی نام لیا تھا آپ نے، وہ جو کیا نام ہے آبزرویٹری کہ صاحب مراغا کی، ہاں وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ سیریا کی مراغا کی آبزرویٹری تھی جو اسلام سے پہلے سے چلی آ رہی تھی، اور پھر مسلمانوں نے اس کو جو ہے بڑھایا، سمجھ میں آیا، اس کو ترقی دی. تو مراغا کے آبزرویٹری سے کتنے ہی مسلمان جو ہے اس سے ملحق تھے اور دوسرے بڑے عہدوں پر تھے، جن میں بعض جو ہے اسٹرانومرس وہ ان کے نام بھی آتے ہیں جو جامعہ اموی دمشق کے بڑے ذمہ دارانہ عہدوں پر تھے. جامعہ اموی دمشق کا جو ہے جس کو میں نے پیچھے اپنے سفر آپ سے ذکر بھی کیا تھا. تو یہ میں سمجھ میں نہیں آتا کہ جب اگر اس فیلڈ کا مطالعہ نہیں کیا تو اس کو بات اس کی کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ نہیں کرنا. مگر یہ کہ وہ بڑی گڑبڑ چل رہی ہے آج کل. باب یہ بے سلم اور گروی رکھنے کا بیان
پہلی فصل اور حدیث نمبر 2759. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب السلم والرہن. الفصل الاول عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاثة فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. یہ سلم اور رہن کے بارے میں اس میں حدیث آ رہی ہے. سلم اصل میں جس کو یوں کہہ دینا چاہیے کسی سپرد کر دینا. التسلیم کوئی چیز سونپ دینا، سپرد کر دینا، یہ اس سے بنا ہے یہ سلم. سلم کی صورت کیا ہوتی تھی اور ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ کسی چیز کو خریدنے کے لیے پہلے سے اس کی قیمت دے دی جائے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ قیمت نقد دے دی گئی اور چیز جس کو لینا ہے وہ ادھار ہے. سمجھ آیا نہیں بھائی؟ عام طور پر تو لوگ کیا کرتے ہیں، چیز لے لی، قیمت ادھار ہوئی. آپ کتاب خرید رہے ہیں، قیمت ابھی نہ دیں، یہ ایک صورت تو وہ ہے. اس کی الٹی صورت کیا ہے؟ قیمت دے دیں، سامان ادھار رہے. یہ ہے الٹی صورت. اس کو کہا جاتا ہے سلم. خاص طور پر یہ اس کی ضرورت پیش آتی تھی اور آتی ہے آج بھی. یہ فصلیں، کھیتیاں اور پھل وغیرہ اس کے لیے. کسان کو کے ہاتھ میں پیسہ تو ہوتا نہیں. وہ کیا کرتے ہیں کسان کہ وہ جو کنزیومرز ہیں، بزنس مین، ان سے وہ پیسہ لے کر خرچ کر دیتے ہیں، اور جب فصل تیار ہوتی ہے وہ ان کو جو ہے وہ جا کر دے دیتے ہیں. سمجھ میں آیا نہیں بات؟ یہ ہے اصل سلم. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے شرطیں اور قیدیں لگائیں. کن شرطوں کے ساتھ یہ جائز ہے؟ جہاں تک اس معاملے کا تعلق ہے، قیاس یہ کہتا ہے، قیاس سمجھتے ہیں نہیں؟ قیاس کا مطلب، قیاس یہ کہتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہونا چاہیے تھا. اس لیے کہ اب تک جو آپ پڑھتے آ رہے ہیں ادھار کے معاملے میں، اس میں یہی کہ شرطوں اور قیدوں کے ساتھ اس کی اجازت دی، ورنہ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ جائز نہیں اگر شرطیں اور قیدیں نہ ہوں. تو قیاس یہ کہتا ہے کہ بھی جائز نہیں ہونا چاہیے تھا. مگر وہی جو اصول ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے جو چیز ثابت ہو، اگرچہ وہ خلاف قیاس کیوں نہ ہو، تب بھی ہم ظاہر ہے کہ اسی کو لیں گے. تو یہ قیاس تو یہ کہتا تھا کہ سلم جائز نہیں ہوتا، مگر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز قرار دیا تو ساری امت بلا اختلاف اس کو جائز کہتی ہے. اب شرائط کیا ہیں اس کو آگے لیں گے. ایک تو ہے سلم کا مسئلہ، دوسرا ہے یہاں رہن کا مسئلہ. رہن کہتے ہیں اصل میں کسی چیز کو روک کر رکھنا. عربی میں اس کا ترجمہ ہوگا حبس الشیء. حبس کا مطلب قید کرنا، روکنا، کسی چیز کو روک کر رکھنا. ٹھیک اردو میں اس کے لیے جو لفظ آتا ہے رہن کے لیے وہ ہے گروی. گروی رکھنا. اس کے معنی یہ ہو گئے کہ ہم کسی شخص سے کوئی چیز لیتے ہیں ادھار، اور ایک دوسری چیز بطور ضمانت کے گروی رکھ دیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے یہ رکھ لو، ہم تمہارے جو ادھار لیا وہ لوٹا دیں گے، اپنی چیز واپس لے لیں گے. یہ ہے رہن. اس سے متعلق اس میں مسائل آ رہے ہیں. عن ابن عباس قال قدیم رسول اللہ. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے، اور مدینے کے لوگ پھلوں کے اندر سلف کا معاملہ کرتے تھے 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے اور 3 سال کے لیے. تو فقال من اسلف فی، آپ نے فرمایا کہ جو کوئی شخص کسی چیز میں سلف کا معاملہ کرے اسے چاہیے کہ وہ یہ معاملہ کرے کیل معلوم، وزن معلوم اور اجن معلوم تک کے لیے. کیا مطلب؟ اس میں
شوافے کے یہاں تو 5 شرطیں ہیں سلف کے صحیح ہونے کے لیے، حنفیہ کے یہاں 6 ہیں۔ کیا ہیں 5؟ حدیث میں تو 3 ذکر کی گئی ہیں، لیکن ان 3 میں سے 6 نکلتی ہیں۔ جہاں تک جس چیز کے لیے سلف کا معاملہ کیا جا رہا ہے، ایک تو اس کی جنس متعین ہونا چاہیے۔ جنس کا مطلب یہی ہے، وہی مثال کے طور پر آپ آم کا معاملہ کرتے ہیں، متعین کیجئے آم چاہیے، نمبر 1۔ اور نوع، کون سی قسم ہزاروں قسمیں ہوتی ہیں آم کی۔ اب اپنے ہاں آپ کے یہاں جائیے تو ملغوبہ ہے، تو انہوں نے کہا صاحب وہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ ایک تیتر بھی کہلاتا ہے تو وہاں آم، ہمارے یہاں تو وہ چونسا ہے، اور کیا نام ہے اس کا، دسہری ہے، اور 1000 متعین کیجئے کون سا آم، یہ کہلاتی نوع۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز کیا ہے؟ کوالٹی، آپ کو کس طرح کا چاہیے، اور کوالٹی اگر بن سکتی ہے اس کی تو کوالٹی بتائیے۔ مثلا گیہوں ہے، گیہوں تو ہوگا جنس، نوع کا مطلب یہ ہے لال والے چاہیے، سفید والے چاہیے، جو بھی ہو اس کے نام ہوں گے، وہ نام بتائے جائیں۔ تیسری چیز ہے کہ صنف کا مطلب ہوا کوالٹی، آپ کو مڈل چاہیے، ہائی کوالٹی کے چاہیے، لوور کوالٹی کے چاہیے، یہ ہو گیا تیسری چیز صنف۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ مقدار، کہ کتنی مقدار ہوگی، سمجھا آپ جو خرید رہے ہیں، جس کے لیے آپ پیسہ دے رہے ہیں، اس کے بدلے میں کتنا مال ملے گا، یہ چوتھی چیز ہوئی مقدار کی۔ اور جو ہے 5ویں چیز ہو گئی مدت، اجل، کہ کون سے ٹائم میں ملے گا، ٹائم بھی سیٹ ہو جانا چاہیے۔ اس بات سے کہ ٹائم نہیں سیٹ کیا، انہوں نے کہا بھائی لائے نہیں تم، انہوں نے کہا ہاں لا رہا ہوں، اب پریشان، دونوں میں لڑائی، تو لڑائی والی بات تو اسلام چاہتا ہی نہیں، اس لیے ٹائم سیٹ ہونا چاہیے۔ اور 6ٹھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈیلیور کیا جائے گا اس کی جگہ بھی طے ہونی چاہیے، کہ صاحب کھیت پہ سے جا کر خریدار کو لینا ہے، یا بیچنے والا اس کے گھر پہنچائے گا، یا کوئی دکان اور ویئر ہاؤس ہے کہ جہاں سے لیا جائے گا، غرضے کی جگہ متعین ہونی چاہیے۔ یہ 6 چیزیں ہیں۔ تو حنفیہ نے 6 شرطیں لگائیں، اور شوافع جو ہیں ٹائم کا معاملہ جو ہے وہ نہیں رکھتے، اجل جو اس میں آیا ہے وہ شوافع اس کو نہیں لے رہے ہیں۔ تو یہ ہیں 5 یا 6 شرطیں لگائی گئی۔ ان 6 شرطوں میں سے اگر کوئی شرط نہیں پائی گئی تو سلم کا معاملہ جائز نہیں ہو۔